بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی سورہ انفطار ہے، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پہلی 5 آیات کا لغوی صرفی تحقیق، لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ترکیب بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ صدق اللہ العظیم۔ اب چلتے ہیں اس کے لفظی ترجمے کی طرف۔ اذا جب، السماء آسمان، انفطرت پھٹ جائے گا، واو اور اذا جب، کواکب ستارے، انتثرت ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، واو اور اذا جب، البحار سمندر، فجرت بہا دیے جائیں گے یا بھڑکا دیے جائیں گے، واو اور اذا جب، القبور قبریں، بعثرت اکھیڑ دی جائیں گی، علمت جان لے گا، نفسن ہر جی یا ہر آدمی، ماں جو، قدمت اس نے آگے بھیجا، واو اور اخرت جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کے بامحاورہ ترجمے کی طرف۔ اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے اور سمندر بہا دیے جائیں گے اور قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، اس وقت ہر جی یا ہر انسان جان لے گا وہ اعمال جو اس نے آگے بھیجے اور وہ جو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ السماء یہ آسمان کو کہا جاتا ہے انفطرت، انفطر ینفطر انفطار، باب اس کا انفعال آتا ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھٹنا۔ کواکب یہ کوکب کی جمع ہے، ستارے کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ ہے انتثرت، اس کا باب بھی انفعال ہے، انتثر ینتثر انتثار، اور اسی سے واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جھڑنا، بکھرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ بحار یہ جمع ہے بحر کی، سمندر کو دریا کو کہا جاتا ہے۔ فجرت، فجر یفجر تفجیر، باب اس کا تفعیل آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پانی بہانا، واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول کا یہ صیغہ ہے۔ قبور یہ قبر کی جمع ہے، قبروں کو کہا جاتا ہے۔ بعثرت، بعثر یبعثر، باب اس کا فعل علی آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنا، اکھیڑنا، اسی سے واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے لفظ دیکھیں، قدم یقدم التقدیم، اس کا معنی ہوتا ہے آگے کرنا، باب اس کا تفعیل آتا ہے۔ اخر یؤخر تاخیر، اس کا مطلب ہوتا ہے تاخیر، اردو میں بھی اسی معنی کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے، اس کا باب بھی تفعیل آتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں ان الفاظ کی ترکیب کی طرف۔ ترکیب میں آپ نے ایک بات تو یہ سمجھنی ہے کہ یہ جو پہلی 4 آیات ہیں نا، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، یہ جو پہلی 4 آیات ہیں یہ بن رہی ہیں شرط، اور یہ جو 5ویں آیت ہے نا یہ بن رہی ہے اس کی جزا۔ تو شرط اپنی جزا سے مل کے جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا، ایک بات آپ نے یہ سمجھنی ہے۔ دوسرا آپ نے یہ سمجھنا ہے، آپ کو یہاں پہ جگہ جگہ پہ اذا شرطیہ نظر آ رہا ہے، اذا شرطیہ، اذا شرطیہ، اذا شرطیہ، اذا شرطیہ، اور اس سے پہلے جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے، تو آپ نے معطوف علیہ معطوف بنا کر پھر آپ نے اس کو شرط بنا دینا ہے، اور یہ جو آگے والی آیت ہے علمت نفس ما قدمت واخرت، اس کو آپ نے اس کی جزا بنانا ہے۔ تو ایک اس چیز کا اپنا خیال رکھنا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تفصیلی ترکیب کی طرف۔ اذا حرف شرط، السماء یہ فاعل ہے، اور اس کے لیے اس کا جو فعل ہے نا وہ فعل یہاں پہ محذوف ہے، انفطرت، انفطرت فعل محذوف ہے، السماء اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا مفسر، مفسر جس کی تفسیر کی جاتی ہے، اور یہ انفطرت فعل، اس میں ہی ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اسی مفسر کے لیے بن جائے گا مفسر، اس کو آپ مفسر بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، کیونکہ اب یہاں پہ دیکھیں نا، آپ اصول پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو فعل معذوف جس کی تفسیر فعل مذکور کر رہا ہو تو پھر یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ مفسر اور مفسر اس کا اجتماع یہ جائز نہیں ہوتا ہے، تو لہذا ہم نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہاں پر جو فعل محذوف ہے اس کو محذوف ہی رہنے دیں گے، اس کو یہاں پہ مذکور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جملہ تفسیریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ آگے بھی ساری ترکیب بالکل ایسے ہی ہے، واو حرف عطف ہے، اذا حرف شرط، الکواکب یہ فاعل ہوگا، فعل محذوف کون سا؟ فعل محذوف یہاں پہ ہم نکالیں گے انتثرت، انتثرت فعل محذوف، الکواکب اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر،
اور یہ جو ان تاثرت ہے یہ فعل، اس میں ہی ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اسی مفسر کے لیے بنے گا مفسر. مفسر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں. تو مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر معطوف اول. آگے والے دونوں جملے بھی بالکل ایسے ہی ہیں، آپ نے مفسر اور مفسر بنانا ہے، بس فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو فعل تھا یہ معروف تھا اور یہاں پر فعل یہ مجہول ہے. تو جب فعل مجہول ہے تو آپ نے فاعل نہیں نکالنا بلکہ آپ نے نائب فاعل نکالنا ہے. دیکھیں ذرا، واو حرف عطف ہے، اذا حرف شرط، البحار یہ نائب فاعل ہوگا فعل محذوف کا، اور فعل محذوف یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ فعل محذوف ہے فجرت. فجرت یہ فعل مجہول ہے اور اسی کے لیے البحار بنے گا نائب فاعل. تو فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا مفسر، اور یہ جو فجرت ہے یہ بن جائے گا اس کی تفسیر. فجرت فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، تو فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا اس کی تفسیر. مفسر اپنی تفسیر سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف. آگے بھی بالکل ایسی ہے، قبور یہ نائب فاعل بنے گا، بعثرت فعل مجہول کا، نائب فاعل اپنے فعل مجہول سے مل کر جملہ ہو کر مفسر، اور بعثرت یہ بن جائے گا اس کی تفسیر. تو مفسر اپنی تفسیر سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف. تو یہ جو ہم نے معطوف والے بنایا تھا یہ اپنے سارے معطوفات سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، اور یہ بن جائے گا اس کی جزا. اب یہ جو جزا ہے، جزا میں آپ نے ایک تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو علامت فعل ہے نفسن بنے گا اس کے لیے فاعل، اور یہ جو پورا جملہ ہے یہ ولا ما قدمت واخرت یہ بن جائے گا اس کے لیے مفعول. کیسے؟ ما یہ اسم موصول ہے اور قدمت واخرت یہ بن جائے گا اس کے لیے صلہ. موصول اپنے صلہ سے مل کر علامت کا مفعول ہے. یہ کیسے ہوگا؟ قدمت فعل ہی ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، بحرف عطف اخرت فعل ہی ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، معطوف سے مل کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر علامت کے لیے مفعول، علامت فعل نفسن فاعل، اور یہ سارا مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا، یہ جو پہلے شرط تھا سارا اس شرط کے لیے بن جائے گا جزا. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا. تو بہرحال اس طریقے سے آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے. اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف. سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو صورت ہے اس کا نام انفطار ہے، لیکن اس کے دو مزید نام آتے ہیں. ایک اس کا نام انفطرت بھی آتا ہے اور دوسرا اس کا نام ہے المنفطرہ. ربط کیا ہے اس کا ماقبل کے ساتھ؟ دیکھیں جو اس سے پہلے والی صورت ہے اس میں قیامت کے احوال اور احوال کا ذکر تھا، اس صورت کے اندر بھی قیامت کے احوال اور احوال کا ذکر ہے اور درمیان میں غفلت پر تنبیہ بھی کی گئی ہے. پہلے یہ دیکھیں اذا السماء انفطرت، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا. سورہ نبأ کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کو کھول دیا جائے گا، اس کے اندر دروازے ہوں گے. اور اسی طریقے سے سورہ کویرت کے اندر ہم نے پڑھا تھا اذا السماء کشطت. ان سب کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو موجودہ آسمان ہے یہ نفخہ اولیٰ کے وقت پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس کی جگہ پر ایک اور آسمان بنا دیا جائے گا جو ابدی اور دائمی ہوگا. تو یہی وہ بتا رہے ہیں کہ جو موجودہ آسمان ہے یہ پھٹ جائے گا، یہ ٹوٹ کر ختم ہو جائے گا. اگلے دیکھیں وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جس وقت ستارے بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں گے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آسمان پھٹے گا تو آسمان پر جو ستارے ہیں یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کر جھڑ جائیں گے اور بالکل ختم ہو جائیں گے. آگے دیکھیں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جس وقت سمندر کا پانی بہا دیا جائے گا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سمندروں کا کڑوا پانی اور دریاؤں کا میٹھا پانی ان سب کو ملا دیا جائے گا اور پھر یہ ابل پڑے گے، جوش مارے گا. ساری کی ساری جو تفصیل ہے وہ گزشتہ صورت کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کے اندر. یہ جو تین واقعات ہیں اذا السماء انفطرت اور اسی طریقے سے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ اور آگے ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ تینوں کے تینوں واقعات ہیں یہ نفخہ اولیٰ کے وقت ہوں گے. اور یہ جو آگے ہے نا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جس وقت قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، زیر و زبر کر دیا جائے گا اور اس سے جو مردے ہیں وہ نکل کر میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے. یہ واقعہ پیش آئے گا نفخہ ثانیہ کے وقت. تو اس ترتیب کا بھی آپ نے اس کے اندر خیال رکھنا ہے. آگے دیکھیں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. مقصد کہنے کا یہ جس وقت لوگوں کو زندہ کر کے میدان محشر میں جمع کیا جائے گا اس وقت ہر انسان اور اسی طریقے سے ہر جن یہ جان لے گا جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو عمل اس نے پیچھے چھوڑے. اب آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے جو دو لفظ ہیں نا یہاں پہ قدمت واخرت، اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں. ایک اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ما قدمت سے مراد ہے عمل کر لینا اور ما اخرت سے مراد ہے ترک عمل. تو قیامت کے دن ہر آدمی جان لے گا کہ اس نے کون سے نیک اعمال اور کون سے برے اعمال کیے، یہ آ جائیں گے ما قدمت کے اندر، اور کون سے اس نے نیک اعمال اور برے اعمال اس نے چھوڑ دیے یہ آ جائیں گے ما اخرت کے اندر. تو ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے. دوسری اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ما قدمت سے مراد وہ اعمال ہیں جو اس نے خود کیے ہیں، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، یہ اسی طریقے سے برے اعمال کیے ہیں، یہ سارے کے سارے آ جائیں گے ما قدمت کے اندر. اور اخرت کے اندر وہ اعمال ہیں جس کی اس نے رسم ڈالی ہے، کوئی نیکی کی رسم ڈال دی، نیکی کا طریقہ رائج کر دیا، باقی لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہے تو اس نیکی کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. یا اسی طریقے سے اگر اس نے کسی برائی کا رسم ڈال دی تھی تو وہ جو برائی کرتے رہے بعد میں آنے والے لوگ
اس کا گناہ بھی اس شخص کو ملتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھی جاتی رہے گی۔ تو کل قیامت کے دن ہر طرح کے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے۔ دیکھیں حدیث مبارک کے اندر بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت اور طریقہ جاری کیا اس کا ثواب اس کو ہمیشہ ملتا رہے گا، اور جس نے کوئی بری رسم اور گناہ کا کام دنیا میں جاری کیا تو جب تک لوگ اس برے کام میں مبتلا ہوتے رہیں گے اس شخص کے لیے بھی اس گناہ کا وبال لکھا جاتا رہے گا۔ تو بہرحال یہ اس کے دو معنی ہو گئے۔ تیسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ ما قدمت سے مراد وہ اعمال ہیں جو اس نے عمر کے شروع حصے کے اندر کیے ہیں، اور اخرت سے مراد وہ اعمال ہیں جو اس نے عمر کے آخری حصے کے اندر کیے ہیں۔ اس کی چوتھی تفسیر بھی کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ما قدمت سے مراد نیک اور برے اعمال ہیں، اور اخرت سے مراد وہ ہے جو اس نے دنیاوی ساز و سامان، مال ہے، دولت ہے، جو یہ چھوڑ کر کل قیامت کے دن حاضر ہوگا، اس سے مراد یہ ہیں۔ تو بہرحال اس کے اندر یہ مختلف اقوال ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی سورہ انفطار کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم چند آیات کی ترجمہ، تفسیر اور ترکیب پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اے انسان، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک کیا، پھر تجھے برابر کیا، پھر جس صورت میں تجھے چاہا اس نے تجھے جوڑ دیا۔ اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے لفظی ترجمے کی طرف۔ یا اے، ای جو یا وہ، یہ اسم موصول ہے۔ ہاں یہ تنبیہ کرنے کے لیے آتا ہے، متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ اے انسان، میم الف ما یہ سوال کرنے کے لیے ہے۔ غرہ دھوکے میں ڈالا، کاف تجھے، با ساتھ رب رب، کاف تمہارے، الکریم جو کریم ہے۔ یہ جو کریم ہے نا یہ رب کی صفت ہے۔ الذی وہ ذات جس نے، خلقہ پیدا کیا، کاف تمہیں، فا پھر، سوا ٹھیک کیا، کاف تمہیں، فا پھر، عدلہ برابر کیا، کاف تمہیں۔ اگلی آیت کا دیکھیں ترجمہ۔ فی میں، اج جس، صورت، یہ جو میم الف ما یہ زائدہ ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ شاء اس نے چاہا، رکبہ جوڑ دیا، مطلب اللہ نے، کاف تمہیں، یعنی جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنانا چاہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صورت کے اندر جوڑ دیا۔ لفظی ترجمے کے بعد اب چلتے ہیں اس کے حل مفردات کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ جو سمجھنے والا ہے وہ ہے غرہ۔ غرہ کے بارے میں آپ یہ سمجھے، اس کا باب آتا ہے ناصرہ ینصرو۔ غرہ یا غرو اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، بھول میں ڈال دینا، غرہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، سوا یسوی، تسویہ، باب اس کے تفعیل آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا یا ٹھیک کرنا۔ عدلہ اس کا معنی بھی بالکل یہی ہے، عدلہ یا عدیلو، باب اس کا ضربہ یضرب آتا ہے، اس کا مطلب بھی برابر کرنا ہوتا ہے۔ صورت یہ واحد ہے، اس کی جمع صور آتی ہے، صورت کو کہا جاتا ہے۔ رکبہ یرکب، ترکیب، جوڑنا، ملانا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ترکیب میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ بنے گا حرف ندا اور یہ بنے گا منادا، اور یہ جو آگے ہے نا، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، یہ یہاں تک، یہ سارے کا سارا بن جائے گا جواب ندا۔ تو حرف ندا، منادا اور جواب ندا یہ سارا مل کے یہ بن جائے گا جملہ ندائیہ انشائیہ۔ اب چلتے ہیں اس کی تفصیلی ترکیب کی طرف۔ یا حرف ندا ہے قائم مقام ادعو فعل کے، اج مضاف حاضمر مضافلے، مضاف مضافلے سے مل کر یہ بن جائے گا موصوف، اور الانسان صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا منادا۔ آگے چلے، میم الف ما یہ استفہامیہ ہے، ای شین کے معنی میں ہے، ای مضاف، شین مضافلے، مضاف مضافلے سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، غرہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، کاف ضمیر غرہ کے لیے مفعول، تو یہ بن جائے گا فعل فاعل مفعول، اور یہ جو آگیا نا بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، یہ سارے کا سارا با حرف جر کے واسطہ سے غرہ فعل کے متعلق ہوگا۔ تو غرہ فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر پورا جملہ ہو کر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یہ جو ای شین مبتدا بنایا تھا اس مبتدا کی خبر بن جائے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جو ہم نے پہلے منادا بنایا تھا اس کے لیے بن جائے گا جواب ندا۔ تو حرف ندا، منادا، جواب ندا سے مل کر یہ جملہ ندائیہ انشائیہ ہوگا۔ اب آگے چلے، رب یہ بنے گا مضاف اور کاف ضمیر یہ بنے گا مضاف الیہ،
اور یہ جو الکریم ہے یہ رب کی صفت اول ہے، اور یہ جو آگے ہے نا یہ بنے گی اس کی صفت ثانی۔ اب اس کی ترکیب دیکھیں، الذی یہ بنے گا اسم موصول، یہ سارے کا سارا یہ بن جائے گا اس کے لیے صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ جو رب تھا اس رب کی بنے گا صفت ثانی۔ تو یہ جو رب ہے یہ اپنے مضافلے اور صفت اول الکریم اور یہ پورا جملہ صفت ثانی سے مل کر یہ پھر با جار کا مجرور ہوگا، جار مجرور مل کر غرہ فعل کے متعلق ہوگا، غرہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شین مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ منادہ کے لیے بن جائے گا جواب ندا۔ اب آگے مزید اس کی ترکیب کرتے ہیں، یہاں تک ہو گیا تھا الذی اسم موصول، خالہ کا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، کاف ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، فا حرف عطف، سوا فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل، کاف ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف اول۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، فا حرف عطف، عدل فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، کاف ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی۔ تو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ جو پیچھے ہم نے الذی اسم موصول بنایا تھا اس کے لیے بن جائے گا صلہ، موصول صلہ مل کر یہ بن جائے گا صفت ثانی، کس کی؟ اس رب کی۔ تو رب مضاف اپنے مضافلے اور رب موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر غرہ کے متعلق، غرہ فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر منادہ کے لیے جواب ندا، تو حرف ندا منادہ جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہوگا۔ اگلی عید کی ترکیب دیکھیں، فی حرف جر ہے اور یہ جو آگے ہے ای صورت ما شاء، یہاں تک یہ سارے کا سارا بنے گا مجرور، جار مجرور مل کر آپ نے اس کو یہ جو رکبہ ہے اس کے متعلق کر دینا ہے، رکبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، کاف ضمیر مفعول، رکبہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں، یہ جو ہے نا ہم نے یہ بنایا ای صورت ما شاء، اس کو ہم نے مجرور بنایا تھا، اب اس کو مزید کھولتے ہیں، ای یہ بنے گا مضاف اور صورت ما شاء یہ سارے کا سارا بنے گا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اس رکبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ یہاں تک کھل گیا، اب اس کو مضاف الیہ سے آگے اس کو مزید کھولتے ہیں، یہ جو صورت ہے یہ بنے گا موصوف اور یہ جو ہے ما شاء یہ بنے گا اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر ای مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر رکبہ فعل کے متعلق۔ یہاں تک کھل گیا، اب یہ رہ گیا، اس کو بھی کھول دیتے ہیں۔ صورت کو ہم نے بنایا تھا موصوف، یہ جو میم الف ما ہے یہ ہے زائدہ، شاء فعل، اس میں ہوا ضمیر بنے گا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صورت موصوف کے لیے صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ بن جائے گا یہ مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر رکبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ تو رکبہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اس ترتیب سے آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے۔ یہ جو پہلی آیت ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اصل میں اللہ رب العزت قیامت کے احوال کا ذکر کر کے انسان کی جو غفلت ہے اور انسان کا جو دھوکے اور غرور کے اندر مبتلا ہونا ہے اس کو ذکر فرما رہے ہیں کہ جو قیامت ہے، قیامت کا وقوع یقینی ہے، اور انسان کو جب ہر چیز کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو پھر انسان کیوں خواب غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، کس چیز نے تجھے بھول کے اندر اور دھوکے کے اندر ڈال رکھا ہے کہ تو اپنے رب کی توحید کا اقرار نہیں کرتا۔ اور رب بھی ایسا ہے جو بڑا کریم رب ہے، یعنی اس کے تمہارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، بہت زیادہ اس نے تمہارے اوپر سخاوت کی ہے، ایسے رب کی تو نافرمانی کرتا ہے تو یہ کتنی بری اور غلط بات ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ الانسان سے یہاں پر کیا مراد ہے، تو اس کے بارے میں 3 تفسیری اقوال ہیں، ایک ایک کر کے تینوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عطا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میں جو الانسان ہے اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ جبکہ کلبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن الاسید کلدہ بن اسید یہ کافر ہے جس کے بارے میں یہ والی آیت نازل ہوئی ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر سزا نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ مزید اترا گیا، دھوکے کے اندر اور غرور کے اندر مبتلا ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ والی آیت نازل ہوئی۔ ایک تیسرا قول بھی ملتا ہے کہ یہ والی جو آیت ہے علماء رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کافر اور گناہگار شخص کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ والی آیت نازل کی ہے۔ تو الانسان کے بارے میں یہ 3 تفسیری اقوال ہے۔ آگے دیکھیں الکریم، اللہ رب العزت کی صفت یہاں پر کریم ذکر کی ہے، تو یہ صفت ذکر کر کے اس جواب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو انسان ہے یہ بھول کے اندر اور دھوکے کے اندر جو مبتلا ہوا ہے، اس کی وجہ اللہ رب العزت کی صفت کریم ہے۔ وہ اپنے لطف و کرم کی وجہ سے انسان کو فوری طور پر سزا نہیں دیتا ہے، اس کے رزق کے اندر، اس کی آسائش اور نعمتوں کے اندر
دنیاوی جو نعمتیں ہیں ان کے اندر کمی نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو لطف و کرم ہے یہی انسان کے دھوکے کے اندر اور غرور کے اندر مبتلا ہونے کا سبب بن گیا ہے۔ حالانکہ اگر یہ شخص تھوڑی سی بھی عقل سے کام لیتا تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے لطف و غرور سے دھوکہ کھانے کے بجائے وہ اللہ رب العزت کا مزید احسان مند ہو کر مزید زیادہ اطاعت کے اندر اور فرما برداری کے اندر کوشش کرتا، اعمال صالحہ کے اندر کوشش کرتا۔ آگے دیکھیں، الذی خلقک فسواک فعدلک، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی کریم ذات ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، یہ اس کا کرم ہے، اور یہی نہیں کہ صرف پیدا ہی کر دیا بلکہ انسان کے وجود کو، اس کے اعضاء کو ایک خاص مناسبت کے ساتھ درست کر کے بنایا، ہر عضو کو اس کی مناسب جگہ دی ہے، ہر عضو کی حالت کو، طول اور عرض کو ایک تناسب کے ساتھ بنایا ہے۔ آگے جو یہ فرمایا نا فعدلک، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اعضاء کو مناسب بنایا، اس کے مزاج کے اندر اعتدال رکھا، ہر عضو کی بناوٹ کے اندر بھی اس کے مزاج کا خیال رکھا، جس کو گرمی کی ضرورت تھی اس کو گرم بنایا ہے، جس کو زیادہ رطوبت کی ضرورت تھی اس کے اندر رطوبت رکھی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ آگے دیکھیں فی یہ صورت ما شاء رکبک، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو ٹھیک اور درست اور برابر کر کے بنا دیا، اس کے بعد جب انسان کی شکل و صورت بنانے کا موقع آیا تو پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل و صورت بنانا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ بعض ایسے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل و صورت وہ سیاہ رنگ کی اور سیاہی کی طرف مائل کر کے بنائی ہے، بعض گورے ہیں، بعض سرخ ہیں، تو مختلف رنگوں میں، مختلف الوان میں اور مختلف نقش و نگار کے مطابق اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے اوپر اتنا کرم اور احسان کیا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کے اندر مشغول ہوتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو انسانوں کی اکثریت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی سورہ انفطار کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 9 سے لے کر 19 تک کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور حل مفردات کریں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ہرگز نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو بدلے کو، اور یقینی بات ہے کہ تمہارے اوپر البتہ حفاظت کرنے والے مقرر ہیں جو عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہیں اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں ہیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے بدلے کے دن، اور وہ جہنم سے غائب ہونے والے نہیں ہیں۔ اور آپ کو کیا معلوم کیا ہے بدلے کا دن؟ پھر آپ کو کیا معلوم کیا ہے بدلے کا دن؟ وہ ایسا دن ہے جس دن کوئی جی کسی جی کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، اور حکم اس دن اللہ ہی کا چلے گا۔ اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ کلا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، بلکہ تکذبون، تم تکذیب کرتے ہو، جھٹلاتے ہو۔ یہ با کا ترجمہ نہیں ہوگا، دین کہتے ہیں بدلے کو، تم بدلے کو یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ واو اور انا یقینی بات ہے، علا پر، کم تمہارے، لام یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، بات کے اندر تاکید اور مضبوطی لانے کے لیے آتا ہے۔ حافظین حفاظت کرنے والے ہیں، کرامن باعزت ہیں، عزت والے ہیں، کاتبین لکھتے ہیں یا لکھنے والے ہیں، یعلمون جانتے ہیں، میم الف ما جو کام، یہ سب موصول ہے، تفعلون تم کرتے ہو، انا یقینی بات ہے، ابرار نیک لوگ کو کہا جاتا ہے، لام البتہ، فی میں، نعیم نعمتوں میں، مطلب ہے جنت، اور واو کا مطلب اور، انا یقینی بات ہے، فجار بدکار لوگ، لام البتہ، فی میں، جہیم جہنم، یسلونا داخل ہوں گے، ہا اس جہنم میں، یہ جو ہا ضمیر ہے نا یہ جہیم کی طرف لوٹ رہی ہے، یوم دن، الدین بدلہ، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن بدکار لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہ اور ما نہیں ہے، ہم وہ لوگ، ان سے، ہا وہ جہنم، با اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، غائبین غائب، یعنی وہ لوگ جہنم سے غائب ہونے والے، جہنم سے بچنے والے نہیں ہیں۔ وہ اور ما کس چیز نے، ادرا
پہچان کروائی، کا آپ کو، ما کیا ہے، یوم دن، الدین بدلہ، کس چیز نے آپ کو پہچان کروائی ہے، کس چیز نے آپ کو بتایا ہے کیا ہے بدلے کا دن، مطلب یہ کہ آپ کو نہیں معلوم۔ ثم پھر، ما کیا ہے وہ چیز، ادرا جس نے پہچان کروائی، کا آپ کو، ما کیا ہے، یوم دن، الدین بدلہ۔ یوما ایسا دن، لا تملکو مالک نہیں ہوگا، نفسن کوئی نفس، کوئی جی، کوئی انسان، کوئی زیرو، لام لیے، نفس کسی اور کے لیے، کسی نفس کے لیے، شیء کسی چیز کا، واو اور، الامر حکم، یوم دن، از اس دن، لام لیے، اللہ اللہ کے لیے، یعنی اس دن جو حکم ہے وہ اللہ ہی کا چلے گا۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، بامحاورہ ترجمہ ہو چکا ہے، تلاوت ہم نے کر لی ہے، اب اس کے حل مفردات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا لفظ دیکھیں، تکذبون، کذب یکذب تکذیب، باب اس کا تفعیل آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، انکار کرنا، اسی سے یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے فعل مضارع معلوم کا۔ آگے لفظ دیکھیں، حافظین، حافظ یحفظ، باب اس کا سامیہ یسمع آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، یاد کرنا، اسی سے یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے اسم فاعل کا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، کاتبین، کاتبین یہ بھی جمع مذکر سالم کا لفظ ہے، باب اس کا آتا ہے نصر ینصر، کتب یکتب، اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، اور علم یعلم اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، الابرار، ابرار یہ جمع ہے بارن کی، نیک شخص کو یا نیک لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے نعیم، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، باب اس کا نصرہ بھی آتا ہے اور باب اس کا فتح بھی آتا ہے، باب اس کا سامیہ بھی استعمال ہوتا ہے، خوشحال ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، الفجار، یہ جمع ہے فاجر کی، گناہگار شخص کو کہا جاتا ہے، باب اس کا آتا ہے کرما یکرمو، اس کا مطلب ہوتا ہے گناہگار ہونا، بدکار ہونا۔ آگے ہے یسلونا، باب اس کا آتا ہے سامیہ یسمعو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آگ میں جلنا یا آگ کی گرمی برداشت کرنا۔ یہ جو یسلونا ہے نا، یہ اصل میں تھا یسلیونا تھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جو یا تھا، یا کا فتح نقل کر کے ماقبل کو دیا اور یا کو ماقبل فتح کی مناسبت سے الف سے تبدیل کر دیا، تو یہ بن گیا یسلاونا، تو اس کے بعد پھر التقاء ساکنین سے الف حذف ہو گیا تو یہ بن جائے گا یسلونا۔ آگے لفظ دیکھیں، غائبین، یہ غائبین اس کا باب آتا ہے ضرب یضرب، غاب یغیب، اس کا مطلب ہوتا ہے غائب ہونا۔ یہ جو غائب ہے نا، اصل میں تھا غائب، غائبین تھا یہ، تو اس کا جو مادہ ہے نا وہ غائن یا با آتا ہے، اردو میں بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ جو یا تھا، اس کو یا کو پھر حمزہ سے تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا غائبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما پارہ کے سورہ انفطار کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 19 کے اختتام تک کی ترکیب اور تفسیر پڑھیں گے۔ کلا یہ حرف ردا ہے، ردا کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا، بل یہ اعراض کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تکذبون فعل ہے، اس میں یہ جو واو ضمیر ہے یہ بنے گا ذوالحال، با حرف جر، الدین مجرور، جار مجرور مل کر اسی تکذبون فعل کے متعلق ہوگا۔ یہ جو آگیا نا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یہاں تک یہ سارے کا سارا جو جملہ ہے اس ذوالحال سے بنے گا حال، یہ تینوں آیات۔ تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ جو تکذبون فعل ہے اس فعل کے لیے بنے گا فاعل، تکذبون فعل اپنے فاعل اور یہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں تک ترکیب ہوگی۔ اب یہ جو ہے نا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اس کی ترکیب کریں گے تو یہ سارے کے سارا آپ نے ملا کر آپ نے اس سے بنانا ہے حال۔ اب آگے چلیں، یہ واو حالیہ ہے، ان حروف مشبہ بالفعل، علیکم جار مجرور مل کر یہ ثابتن کے متعلق ہو کر یہ جو ان ہے اس ان کی خبر واقع ہوگا، کیونکہ یہ جو جار مجرور ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ ان حروف مشبہ بالفعل ہے، اسی طریقے سے کانا ہے، افعال ناقصہ ہیں، یہ خبر تو بن سکتے ہیں، یہ اسم نہیں بن سکتے۔ اور یہ جو آگے ہے نا حافظین، یہ بن جائے گا اس کے لیے اسم، تو ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ جملہ ہو کر پھر یہ حال واقع ہوگا اس تکذبون کی واو ضمیر سے۔ اور یہ جو آگے ہے نا یہ والا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ان دونوں آیات کا تعلق ہے اس حافظین کے ساتھ۔ کیسے تعلق ہے؟ یہ جو کرامن ہے یہ بنے گا اس حافظین کی صفت اول، آپ نے حافظین کو بنانا ہے موصوف، کرامن بنے گا صفت اول، کاتبین بنے گا صفت ثانی۔ اور یہ جو آگے ہے یعلمون ما تفعلون، یہ پورا جملہ ہو کر یہ بن جائے گا حافظین کی صفت ثالث۔ کیسے بنے گا اس کو دیکھ لیں، یعلمون یہ فعل ہے، اس میں واو ضمیر بنے گا فاعل، میم الف ما اسم موصول، تفعلون فعل، واو ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر
یعلمون کے لیے بنے گا مفعول، یعلمون فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ جو حافظین موصوف تھا اس موصوف کے لیے بنے گا صفت ثالث۔ تو حافظین موصوف اپنی تینوں صفات سے مل کر پھر یہ چونکہ ایک شبہ جملہ بھی ہے کیونکہ حافظین اسم فاعل ہے اور اسم فاعل شبہ جملہ ہوتا ہے، تو یہ پورا جملہ ہو کر پھر یہ جو انا تھا اس انا کے لیے بن جائے گا اسم۔ تو انا حروف مشبہ بالفعل اپنی خبر مقدم اور اپنے اسم مؤخر سے مل کر یہ جملہ ہو کر پھر یہ حال واقع ہوگا تکذبون کی واو ضمیر سے، تکذبون یہ اس میں جو واو ضمیر ذوالحال ہے اپنے حال سے مل کر پھر یہ بن جائے گا اس تکذبون کا فاعل۔ تو تکذبون فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ تو اس طرح آپ نے یہاں تک اس کی ترکیب کرنی ہے۔ آگے چلیں، ان حروف مشبہ بالفعل الابرار بنے گے اس کے لیے اسم، لام تاکید کا، فی حرف جر نعیم مجرور، جار مجرور مل کر یہ کائنون شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ تو کائنون شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ انا کی خبر ہے۔ ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ یہ جو آگے والا جملہ یہ معطوف ہے، اس کی ترکیب بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ واو حرف عطف، ان حروف مشبہ بالفعل، الفجار اس کا اسم، لام تاکید کا، فی حرف جر جہیم مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی آپ کائنون شبہ فعل کے متعلق کریں گے۔ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر انا کی خبر ہے۔ ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر یہ جملہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف۔ تو معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ اچھا، یہ جو ہے نا اگلی آیت یصلونہا یوم الدین، اس کو آپ علیحدہ جملہ بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ اس کو بنائیں جملہ مستانفہ۔ جملہ مستانفہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا ماقبل والے جملے کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ ایک آپ اس کو جملہ مستانفہ بھی بنا سکتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ جو پورے والا جملہ ہے اس کو جہیم سے صفت بنا دیں۔ مطلب یہ کہ جو جہیم ہے اس کو بنا دیں موصوف، اور یہ جو پورا جملہ ہے یہ بن جائے گا اس جہیم موصوف کی صفت۔ تو آپ اس ترتیب سے اس کو جہیم کے ساتھ آپ ربط بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اس کا تیسرا طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو کائنون ہے، کائنون میں جو ضمیر ہے اس ضمیر سے اس کو آپ حال بھی بنا سکتے ہیں۔ تو کائنون کے اندر جو ضمیر ہے وہ بن جائے گا ذوالحال، اور یہ والا جو جملہ ہے یہ بن جائے گا حال۔ تو تینوں ترکیبیں ہیں، تینوں ترکیبوں میں سے آپ جس ترکیب کو اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں، یصلونا یہ فعل ہے، اس میں واو ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، اور ہا ضمیر بنے گا اس کے لیے مفعول، یوم مضاف الدین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا یصلونا کے لیے مفعول فی۔ تو یصلونا فعل اپنے فاعل، مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ مستانفہ بھی ہو سکتا ہے، جہیم موصوف کی صفت بھی بن سکتا ہے، اور کائنون کی ضمیر سے یہ حال بھی واقع ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے والا جملہ دیکھیں، یہ جو جملہ ہے نا وما ھم عنہا بغائبین، اس کو آپ یصلونا سے حال بھی بنا سکتے ہیں۔ مطلب یصلونا یہ جو فعل تھا اس میں واو ضمیر فاعل تھا نا، اس فاعل کو آپ بنا دیں ذوالحال، اور یہ جو پورے والا جملہ ہے یہ بن جائے گا حال۔ مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو کافر لوگ ہیں یا بدکار لوگ ہیں وہ جہنم قیامت والے دن جہنم میں داخل ہوں گے اس حال میں کہ وہ جہنم سے غائب ہونے والے نہیں ہوں گے۔ تو جب آپ نے حال بنانا ہے تو آپ نے ترجمے میں حال والا ترجمہ کرنا ہے۔ اور یہ والا جو جملہ ہے آپ اس کو جملہ مستانفہ بھی بنا سکتے ہیں کہ اس کا ماقبل کے ساتھ ربط نہ ہو۔ تو دونوں طریقوں کی آپ ترکیب اختیار کر سکتے ہیں۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں، واو اس کو اگر آپ حال بنائیں گے تو یہ واو حالیہ بن جائے گا، اور اگر آپ اس کو حال نہیں بنائیں گے، یہ جملہ مستانفہ ہے تو یہ واو مستانفہ ہوگا۔ میم الف ما یہ بنے گا مشابہ بلیسا، اور یہ جو ہم ہے یہ بنے گا اس کے لیے اسم، ان حرف جر ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اس غائبین شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جو ما مشابہ بلیسا اس کی خبر بنے گا۔ تو ما مشابہ بلیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ جملہ بن جائے گا، اور پھر اس کو ماقبل کے ساتھ یہ حال بھی واقع ہو سکتا ہے اور جملہ مستانفہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو بغائبین میں یہ جو با ہے یہ با زائدہ ہوگا، اس کو آپ نے ترکیب کے اندر شامل نہیں کرنا ہے۔ آگے دیکھیں، واو یہ عاطفہ ہے، میم الف ما یہ ایو شین کے معنی میں ہے۔ ایو شین مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، ادرا فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، کاف ضمیر یہ بنے گا مفعول بہ اول۔ میم الف ما یہ ایو شین کے معنی میں ہوگا، ایو شین کے معنی میں ہو کر مبتدا، یوم مضاف الدین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اس مبتدا کی خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں انشائیہ ہو کر یہ جو ادرا ہے، ادرا کے لیے بنے گا مفعول بہ ثانی۔ تو ادرا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ ایو شین مبتدا کے لیے بنے گا خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ آگے بھی بالکل ترکیب ایسے ہی ہے، ثم حرف عطف، میم الف ما یہ مبتدا بنے گا ایو شین کے معنی میں ہو کر، ادرا فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، کاف ضمیر مفعول بہ اول، میم الف ما یہ دوبارہ ایو شین کے معنی میں ہو کر مبتدا، اور یوم الدین یہ بنے گا اس مبتدا کی خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں انشائیہ ہو کر یہ ادرا کے لیے بنے گا مفعول بہ ثانی۔ تو ادرا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، یوما یہ بنے گا مضاف،
لا تملکو فعل، نفسن یہ بنے گا اس کے لیے فاعل، لام حرف جر، نفس مجرور، جار مجرور مل کر اس لا تملکو فعل کے متعلق، شیء یہ بنے گا لا تملکو کے لیے مفعول بھی۔ تو لا تملکو فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یوم مضاف کے لیے بنے گا مضاف الیہ، یوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ اذکروا فعل محذوف کے لیے بنے گا مفعول فی، اذکروا فعل اس میں واو ضمیر فاعل اور یہ پورا جملہ یہاں تک شیء تک یہ بنے گا اس کے لیے مفعول فی، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں الامر یہ بنے گا مبتدا، یوم مضاف، از مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ ثابتن شبہ فعل کے لیے بنے گا مفعول فی، للہ جار مجرور مل کر اسی ثابتن شبہ فعل کے متعلق ہوگا، ثابتن شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر آپ نے اس کو بنانا ہے اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ترکیب کے بعد اب چلتے ہیں تفسیر کی طرف۔ آیت دیکھیں کلا بل تکذبون بالدین، گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اوپر نعمتیں کی تھیں ان نعمتوں کا بیان تھا، ان نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، لیکن انسان کا کردار یہ ہوا کہ اس نے ہرگز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، غرور اور تکبر کو ترک نہیں کیا، بلکہ غرور اور تکبر کے اندر اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا کہ وہ بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کو جھٹلانے لگ گیا، اس کا انکار کرنے لگ گیا۔ اگر یہ انسان جزا سزا کا قائل ہوتا، بدلے کے دن کا قائل ہوتا کہ مجھے میرے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تو یہ ہرگز غرور اور تکبر نہ کرتا اور اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی تکذیب بھی نہ کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ ہوا یہ کہ تم بدلے کے دن کو جھٹلانے لگے ہو، اس کا انکار کرنے لگے ہو۔ آگے دیکھیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ مقصد یہ ہے کہ کفار جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ان کی جو دیگر بداعمالیاں ہیں، برے اخلاق ہیں، بری صفات ہیں، بری کرتوت ہیں، یہ سارے کے سارے محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے فرشتے ان کے اوپر مقرر ہیں جو کہ باعزت ہیں، معزز فرشتے ہیں، ان کے سارے اعمال کو وہ لکھ رہے ہیں اور ان کے علم کے اندر ہے جو کچھ بھی یہ برے اعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتوت کرتے ہو، برے اعمال و اخلاق ہیں اور اسی طریقے سے برے کرتوت ہیں، سارے کے سارے فرشتے جانتے ہیں اور ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ سارے کا سارا تمہارے سامنے آ جائے گا، تمہارے اعمال نامہ، اور اس کی وجہ سے تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ مقصد یہ ہے کہ جب فرشتے اعمال لکھ رہے ہیں تو قیامت کے دن جب یہ اعمال پیش کیے جائیں گے اور اس کے اندر شرکیہ افعال ہیں اور اسی طریقے سے کفر ہے، دیگر برے اعمال ہیں، یہ ساری کی ساری جب بداعمالی ان کے سامنے آ جائیں گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو بدکردار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں، ان کو جہنم کی سزا ملے گی، وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے والے اعمال کو اختیار کیا ہے، یہ ایسے لوگ ہمیشہ کی نعمتوں کے اندر موجود رہیں گے۔ مراد ہے اس سے جنت کی دائمی نعمتیں۔ آگے دیکھیں وما هم عنها بغائبین، یہ لوگ جہنم سے غائب نہیں ہوں گے۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، اسی طریقے سے فساق و فجار ہیں، یہ قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر ہیلا بہانہ کر کے انسان بچ جاتا ہے، قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ اور دوسری اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ لازمی طور پہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے، یہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے۔ جیسے دنیا ہے نا، دنیا کے اندر انسان چھپ جاتا ہے یا رشوت وغیرہ دے کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، کل قیامت کے دن انسان نہ تو چھپ سکے گا اور نہ ہی کوئی رشوت وغیرہ دے کے یا سفارش وغیرہ کروا کے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکے گا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وما ادراک ما یوم الدین، اے محبوب آپ کو کیا معلوم قیامت کا دن کیا ہے؟ پھر آپ کو کیا معلوم قیامت کا دن کیا ہے؟ وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی جی کسی جی کے کچھ کام نہ آ سکے گا اور حکم اس دن اللہ ہی کا چلے گا۔ یہاں پہ قیامت کے دن کا سخت ہونا یہ بتایا جا رہا ہے اور اس کی سختی کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو تکرار ہے نا، بار بار یہ پہلے یہ والا ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد آگے اس دن کی کچھ صفات ذکر کی گئیں۔ اس سے قیامت کے دن اور جزا کی شدت اور ہولناکی کو بیان کرنا یہ مقصد ہے کہ جو قیامت کا دن ہے وہ اتنا شدید اور ہولناک ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اس کی مکمل حقیقت کا علم نہیں ہے۔ تو یہ جو آیات کریمہ ہیں، اس سے قیامت کے دن کی سختی اور شدت کی ایک جھلک یہ بیان ہو رہی ہے کہ ویسے شدید دن ہوگا کہ اس دن کوئی جی کسی جی کے کچھ کام نہ آ سکے گا کہ اس کو جہنم کے عذاب سے چھڑوا لے، کہ اس کی سفارش کر دے، مال و دولت دے کے اپنے کسی دوست کو، کسی عزیز کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، ایسا نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں والامر یومئذ للہ، اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن حکم صرف اللہ ہی کا چلے گا۔
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ دنیا کی طرح نہیں ہوگا کہ جس طریقے سے دنیا میں بادشاہ ہے، بادشاہ کے علاوہ دیگر لوگوں کا بھی حکم چلتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ہر قسم کا اختیار لوگوں کا ختم ہو جائے گا، کسی قسم کا اختیار باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہ تو کوئی سفارش کر سکے گا، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی حرکت بھی نہیں کر سکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی سورہ مطففین کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پہلی 6 آیات کی ترجمہ، تفسیر اور ترغیب پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب چلتے ہیں اس کے لفظی ترجمے کی طرف۔ ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، لام لیے، مطففین ناپ تول میں کمی کرنے والے، الذین وہ لوگ جو اذا جب اکتالو کیل کر کے لیتے ہیں، علی پر، الناس لوگ، یستوفون پورا پورا وصول کرتے ہیں، وہ اور اذا جب کالو کیل کر کے دیتے ہیں، ہم ان کو، او یا وزنو وزن کر کے دیتے ہیں، ہم ان کو، یخسرون کمی کرتے ہیں۔ حمزہ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، کیا، لا یظن گمان نہیں کرتے، اولئک وہ لوگ، انا بے شک، ہم ان کو، مبعوثون اٹھایا جائے گا، لام لیے، یوم دن، عظیم بڑا، یوم ایسا دن، یقوم کھڑے ہوں گے، الناس لوگ، لام لیے، رب عالمین جہانوں کے رب کے لیے، جہانوں کے رب کے سامنے۔ لفظی ترجمے کے بعد اب چلتے ہیں با محاورہ ترجمے کی طرف۔ ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جب کیل کر کے لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، اور جب کیل کر کے یا وزن کر کے لوگوں کو دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں۔ کیا ان کا گمان نہیں ہے کہ ان کو اٹھایا جائے گا بڑے دن کے لیے؟ ایسا دن ہوگا جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں حل مفردات کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں ویل، یہ اس کا معنی ہوتا ہے بڑی خرابی، ہلاکت، عذاب کی شدت۔ یہ مصدر ہے اور وعید والا کلمہ ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ دوسرا لفظ دیکھیں مطففین، تففا یطفف، تطفیف باب اس کا تفعیل آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں اکتالو، اکتایل یکتایل، اکتیال باب اس کا افتعال آتا ہے۔ اس کے بعد یہ اصل میں تھا نا اکتایلو تھا، کالا والے قاعدے سے یا کو الف کیا تو یہ بن جائے گا اکتالو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیل کر کے کوئی چیز لینا۔ آگے لفظ دیکھیں یستوفون، استیفاء باب اس کا آتا ہے استفعال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پورا حق وصول کرنا۔ یہ جو یستوفون ہے یہ اصل میں تھا یستوفیون تھا، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو یا کا ضمہ تھا وہ نقل کر کے ماقبل فا کو دیا، اور یا کو پھر الف کے ساتھ تبدیل کر دیا، پھر التقاء ساکنین سے الف حذف ہو گیا تو یہ بن جائے گا یستوفون۔ آگے لفظ دیکھیں کالو، کالا یکیلو باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیل کر کے کوئی چیز وصول کرنا۔ وزن یزینو باب اس کا بھی ضرب آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وزن کر کے کوئی چیز لینا۔ اخسر یخسر اخسار باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، خسارہ کرنا، نقصان کرنا۔ ظن یظن ظنن باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں مبعوثون، بعث یبعث باب اس کا آتا ہے سمع یسمع، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نیند سے بیدار کرنا یا نیند سے بیدار ہونا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ قام یقوم اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ویل یہ بنے گا مبتدا، لام حرف جر، مطففین مجرور، جار مجرور مل کر یہ ثابت شبہ فعل کے متعلق ہو کر یہ اس مبتدا کی خبر واقع ہوگا۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اچھا یہ جو آگے والی آیات ہے نا، یہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون اور واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، ان دونوں آیات کا تعلق ہے اس مطففین کے ساتھ۔ اس طریقے سے تعلق بنائیں گے کہ یہ جو مطففین اس کو آپ نے بنانا ہے موصوف، اور یہ جو ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، یہ پوری یہ دونوں آیات یہ بنے گی اس موصوف کی صفت،
اور موصوف کی صفت آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے کہ یہ جو والا جملہ ہے اس کو آپ بنائیں گے معطوف علیہ اور اس کو بنائیں گے اب معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر یہ بنے گا الذین اسم موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر پھر اس موصوف کی بنے گا صفت۔ آگے چلے، الذین یہ ہم نے بنایا اسم موصول، اذا حرف شرط ہے، اقتالوا علی الناس یہاں تک یہ بنے گا شرط، اور یستوفون یہ بنے گا جزا۔ شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ، آگے بھی ایسے ہی ہے، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یہاں تک یہ بنے گا شرط، اور یخسرون یہ بنے گا اس کی جزا۔ شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر الذین اسم موصول کا صلہ بنے گا۔ اب آگے تفصیل سے کرتے ہیں۔ اذا حرف شرط اقتالوا فعل، اس میں واو ضمیر بنے گا فاعل، علی حرف جر الناس مجرور، جار مجرور مل کر اقتالوا فعل کے متعلق ہے، اقتالوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنے گا شرط، یستوفون فعل واو ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یہ بنے گا معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، اذا حرف شرط، کالو فعل، واو ضمیر فاعل، ہم ضمیر مفعول، فعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا دوبارہ معطوف علیہ۔ او حرف عطف، وزن و فعل، واو ضمیر فاعل، ہم ضمیر مفعول، فعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا معطوف۔ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ پھر بن جائے گا شرط، یخسرون فعل، واو ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یہ جو ہم نے اس کو پہلے بنایا تھا معطوف علیہ، اس کے لیے بن جائے گا معطوف علیہ معطوف سے مل کر الذین اسم موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر متفقین موصوف کی صفت، متفقین موصوف اپنی صفت سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ثابت شبہ فعل کے متعلق ہو کر ویل مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلے، حمزہ استفہامیہ لا یظن فعل، اولئک یہ بنے گا اس کے لیے فاعل، اور یہ جو آگے ہے نا یہ انہم مبعوثون لیوم نظیم، یہ سارے کا سارا بن جائے گا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ ان حرف مشبہ بالفعل، ہم ضمیر اس کا اسم ہے، اور یہ جو آگے نا مبعوثون لیوم نظیم، یہ ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، تو ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا یظن کا مفعول۔ اب اس کو دیکھیں، مبعوثون یہ شبہ فعل ہے کیونکہ اسم مفعول ہے، لام حرف جر، یوم موصوف، عظیم صفت، موصوف صفت سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی مبعوثون شبہ فعل کے متعلق ہوگا، اس میں ہم ضمیر بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر یہ لا یظن کا مفعول ہے، لا یظن اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ اب اگلی آیت دیکھیں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ والی جو آیت ہے اس کی الگ سے ترکیب بھی ہو سکتی ہے اور اس کو ماقبل کے ساتھ بھی ربط کیا جا سکتا ہے۔ پہلے اس کی ترکیب کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو ماقبل کے ساتھ ربط کرنا ہے تو کیسے ترکیب کریں گے، الگ سے آپ نے ترکیب کرنی ہے تو کیسے کریں گے۔ یوم یہ مضاف ہوگا، یقوم فعل، الناس یہ بنے گا اس کے لیے فاعل، لام حرف جر، رب مضاف، اور عالمین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یقوم فعل کے متعلق، یقوم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یوم مضاف کے لیے مضاف الیہ، یوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، اب اس کو آپ ماقبل سے بھی ربط کر سکتے ہیں، آپ اس کو الگ سے ترکیب بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی الگ ترکیب کرتے ہیں۔ الگ ترکیب میں آپ یہ کریں کہ آنی فعل محذوف نکالیں، آنی فعل محذوف، اور اس میں انا ضمیر فاعل، اور یہ والا جو جملہ ہے یہ اس کے لیے بن جائے گا مفعول فی۔ تو یوم یقوم الناس لرب العالمین یہ مفعول فی ہوگا آنی کا، آنی فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یہ ہوگی الگ سے ترکیب۔ ماقبل کے ساتھ آپ اس کو کیسے ربط کر سکتے ہیں؟ اس کے ربط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو یوم ہے اس کو آپ مبعوثون کے لیے مفعول فی بھی بنا سکتے ہیں، مبعوثون یہ شبہ فعل ہے اور اس کے لیے یوم یقوم الناس لرب العالمین یہ پورا جملہ بن جائے گا مفعول فی۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو یوم نظیم ہے اس کو آپ بنائیں مبدل منہ، اور یہ جو یوم یقوم الناس لرب العالمین ہے اس کو آپ بنا دیں اس کے سے بدل، تو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر لام جار کا مجرور، اس کے بعد جو ترکیب ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ترکیب کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ اس سورت کا نام سورہ مطففین ہے، اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے سورہ تطفیف۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اسی طریقے سے حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ، امام ضحاک رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ سورت مدنی ہے، البتہ اس سورت کی 8 آیات ہیں جو کہ مکی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس سورت کا گزشتہ سورت کے ساتھ کیا ربط ہے۔ تو دو طرح کے ربط ہیں، ایک ہے لفظی ربط اور دوسرا ہے معنوی ربط۔ لفظی ربط اس طریقے سے ہے کہ گزشتہ سورت میں ہم نے پڑھا تھا کلا بل تکذبون، اور یہاں پر کیا ہے ویل یومئذ للمکذبین،
جیسے آگے چل کے آئے گا۔ اور اسی طریقے سے گزشتہ صورت کے اندر کیا تھا، ان الابرار لفی نعیم، اور اس صورت کے اندر بھی آئے گا ان الابرار لفی نعیم۔ اسی طریقے سے گزشتہ صورت میں آیا تھا ان علیکم لحافظین، اور یہاں پر کیا ہے وما ارسلوا علیہم حافظین۔ تو یہ لفظی طور پہ بھی ربط پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے معنوی طور پر بھی ربط ہے اس کا گزشتہ صورت کے ساتھ۔ وہ اس طریقے سے کہ جو ماقبل والی صورت ہے اس میں قیامت کے احوال، جزا سزا کا بیان تھا، اور یہ جو صورت ہے اسی کے اندر بھی یہی مضمون آ رہا ہے۔ پھر اس میں ایک اور ربط بھی ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ یہ جو صورت ہے اس کے آغاز کے اندر ناپ تول کے اندر عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ مناسبت بھی بالکل واضح ہے کہ جس طریقے سے ذات باری تعالیٰ عادل ہے اور وہ اعمال کے بدلہ دینے میں انصاف اور عدل سے کام لے گا، بالکل اسی طریقے سے ہمیں بھی ناپ تول کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ کام لینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بات کر لیتے ہیں اس کی شان نزول کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ جو مدینہ کے رہائشی لوگ تھے یہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، جب لوگوں سے لیتے تھے تو پورا پورا وصول کرتے تھے، جب دیتے تھے تو کمی کر کے چوری کر کے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ والی صورت نازل ہوئی اور ان کو اس کام سے منع کیا گیا، اور اس کے بعد مدینہ کے جو لوگ تھے اپنی اس عادت سے باز آ گئے، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک مدینہ کے لوگ ناپ تول میں پورا کرنے کے اندر آج تک مشہور ہیں۔ یہ باتوں کی شان نزول کی۔ اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ پہلے یہ دیکھیں ویل للمطففین، ہلاکت ہے مطففین کے لیے۔ مطفف کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والے، تو ناپ تول میں کمی کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ایسے شخص کے لیے وعید ذکر کی جا رہی ہے کہ ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ اب یہ تطفیف کی صورت کیا وہ بتا رہے ہیں۔ تطفیف کی صورت یہ ہے کہ یہ لوگ جب لوگوں سے کیل کر کے لیتے ہیں یا وزن کر کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب کیل کر کے وزن کر کے دیتے ہیں تو اس کے اندر کمی کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے کیل اور دوسرا ہے وزن۔ وزن تو بالکل واضح ہے، جو 1 کلو 2 کلو 1 من 2 من 1 ٹن 2 ٹن، یہ تو واضح، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیل کے بارے میں سمجھ لیں، پرانے زمانے کے اندر ایک برتن ہوتا تھا، اس برتن کے اندر بھر کے دی جاتی تھی، اس برتن کے اندر جتنا آتا تھا، جیسے گندم ہے، گندم ایک مخصوص برتن کے اندر بھر کے دی جاتی تھی، تو جتنا اس برتن میں آتا تھا اس کو 1 کیل کہا جاتا تھا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص کیل کر کے وزن کر کے جب لوگوں سے لے، پورا پورا وصول کرے، جب لوگوں کو دے اس کے اندر کمی کرے، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو بظاہر تو اس آیت سے یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ والی آیت صرف ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ عام ہے۔ جو شخص کسی دوسرے کا حق کھاتا ہے، چاہے وہ حق کھائے کیل اور وزن کے اندر کمی کر کے، یا حق کھائے کسی اور طریقے سے، مثال کے طور پہ اس کا استحصال کرتا ہے، اس سے کام پورا لیتا ہے لیکن اس کی اجرت پوری نہیں دیتا ہے، یا اسی طریقے سے اور کسی کا کوئی حق ہے، جیسے یتیموں کا لوگ مال کھا لیتے ہیں، تو جو شخص بھی دوسرے کا حق کھاتا ہے اور ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ والی آیت نازل کی گئی ہے، اس کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے، لہذا اس سے بچنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ والی بات بتا رہے ہیں الذین اذا اکتالوا، یہ وہ لوگ ہیں تطفیف کرنے والے، جب کیل کر کے لیتے ہیں لوگوں سے، یستوفون تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، اور جب کیل کر کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، یخسرون، یہ کمی کرتے ہیں، نقصان کر کے دیتے ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قحط کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا رزق کم کر دیتے ہیں۔ اب رزق کم کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ رزق ہوتا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے اس کو کھا نہیں سکتا، یا اسی طریقے سے جو اشیاء ضروریہ ہیں، زندگی گزارنے کے لیے ضروری اشیاء وہ ملتی نہیں ہیں مارکیٹ سے، یا اسی طریقے سے جو ضروری اشیاء وہ ملتی تو ہیں لیکن اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ ان کو خریدنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کام سے بچنا چاہیے، ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنی چاہیے، وگرنہ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا اور عذاب کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ انہی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، یا اسی طریقے سے جو دوسروں کا حق کھاتے ہیں ان کو وعید کے طور پہ یہ والی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ایک بڑے دن سے مراد ہے قیامت کا دن، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ تو انتہائی شدید وعید ہے۔ آج کل کے دور کے اندر جب کسی ایس پی کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے یا حاکم کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ احکم الحاکمین کے دربار کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے بلاوا آئے گا اور جا کے پھر جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی، حساب دینا پڑے گا، تو یہ کتنا مشکل کام ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے معاملات کے اندر آج ہی صفائی اور ستھرائی اختیار کرے تاکہ کل قیامت کے دن رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ سورہ مطففین کا سبق نمبر 2 ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 7 سے لے کے 14 تک کی ترجمہ، تفسیر اور ترکیب پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین
وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ کلا ہرگز نہیں، انا یقینی بات ہے، کتاب اعمال نامہ، فجار بدکاروں کا، لام البتہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے، فی میں سجین سجین، وہ اور ما کس چیز نے، ادرا پہچان کروائی، کا آپ کو، ما کیا ہے، سجین کتاب دفتر ہے، رجسٹر ہے، مرقوم لکھا ہوا، ویل ہلاکت ہے، یوما دن، اذ اس، لام لیے، مکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، الذین یہ وہ لوگ ہیں جو یکذبون جھٹلاتے ہیں، یوم دن، الدین بدلہ، بدلے کے دن کو، وہ اور ما یکذبو نہیں جھٹلاتا ہے، بہی اس کو، الا مگر، کل ہر ایک، معتد حد سے بڑھنے والا، اثیم گنہگار، اذا جب، تتلا تلاوت کی جاتی ہے، علا پر، ہی اس، آیات آیات، نا ہماری، کالا تو وہ کہتا ہے، اساطیر قصے کہانیاں، الاولین پہلے لوگوں کے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ ہرگز نہیں، بدکاروں کا اعمال نامہ البتہ سجین میں ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ لکھا ہوا رجسٹر ہے، ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو، اور بدلے کے دن کو نہیں جھٹلاتا مگر ہر حد سے بڑھنے والا اور گنہگار۔ جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ یہ کہتا ہے پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، فجار۔ فجار جمع ہے فاجر کی، بدکار شخص کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے سجین۔ سجین یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے ایسا قید خانہ جو انتہائی تنگ ہو، اور دوسرے اس کا معنی بیان کیا گیا ہے دائمی قید خانہ، یعنی ایسا قید خانہ جس کے اندر جب قیدی چلا جائے تو پھر اس سے باہر نہ نکل سکے۔ آگے لفظ دیکھیں، مرقوم۔ رقم یرقمو، باب اس کا آتا ہے نصر ینصرو، اور اس کا معنی ہوتا ہے لکھنا، کتاب پر نقطے لگانا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ بنے گا لکھی ہوئی کتاب، یا اسی طریقے سے مہر لگائی ہوئی، نمبر لگائی ہوئی کتاب۔ آگے لفظ دیکھیں، معتدن۔ اعتداء اس کا مصدر ہے، باب اس کا افتعال آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کر جانا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اصل میں تھا معتدیٌ، اس کے بعد پھر یہ ہوا یا پر ضمہ ثقیل تھا اس کو ساکن کر دیا، معتدین ہوا، التقاء ساکنین سے یا حذف ہو گیا تو یہ بن جائے گا معتدن۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اثیم، باب اس کا آتا ہے سمیع یسمع، آثیمہ یا ثمو، اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار ہونا، اسی سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کی جمع آتی ہے اثما۔ آگے لفظ ہے تتلا، تلا یتلو، باب اس کا نصر ینصرو آتا ہے، اسی سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا۔ تتلا اصل میں تھا تتلیو، کالا والا قانون لگا تو یہ بن جائے گا تتلا۔ تلا یتلو اس کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا۔ آگے لفظ ہے اساطیر، یہ اسطورہ کی جمع ہے، یا استار کی جمع ہے، یا استور کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قصے کہانیاں، بے سند باتیں، اس کا یہ معنی آتا ہے۔ یہ کچھ الفاظ سے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ کلا حرف ردا، انا حرف مشبہ بالفعل، کتاب مضاف، الفجار مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا انا کا اسم، لام تاکید کا، فی حرف جر، سجین مجرور، جار مجرور مل کر یہ ثابتن شبہ فعل کے متعلق ہوگا، ثابتن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے ہو کر مل کر جملہ ہو کر پھر یہ انا کی خبر ہے، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، میم الف ما، یہ ایو شین کے معنی میں ہے، ایو شین مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، ادرا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، کاف ضمیر اس کے لیے مفعول اول ہے۔ میم الف ما یہ ایو شین کے معنی میں ہوگا، ایو شین کے معنی میں مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، سجین یہ بنے گا مبدل منہ، کتاب موصوف، مرقوم صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر اس مبدل منہ سے بن جائے گا بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ ایو شین مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر پھر یہ ادرا کے لیے بنے گا مفعول ثانی، ادرا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر ایو شین مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہ جو ہے نا کتاب و مرقوم، جس کو ہم نے بدل بنایا تھا، اس سے آپ اس کو الگ سے جملہ بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ اس کو کتاب و مرقوم موصوف صفت مل کر آپ اس کو خبر بنا دیں اور اس کا مبتدا محذوف نکال لیں،
ہوا کتاب مرقوم۔ آگے دیکھیں ویل یہ بنے گا مبتدا، یوم مضاف، از مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مکذبین کے لیے بنے گا مفعول فی، اور یہ جو مکذبین ہے یہ بنے گا موصوف، اور یہ والا جو پورا جملہ ہے نا الذین یکذبون بیوم الدین، یہاں تک یہ بنے گا اس کی صفت۔ کیسے؟ الذین اسم موصول، یکذبون فعل، واو ضمیر فاعل، با حرف جر، یوم مضاف، دین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یکذبون فعل کے متعلق، یکذبون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر الذین اسم موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مکذبین موصوف کی صفت، مکذبین موصوف اپنی صفت سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ثابت شبہ فعل کے متعلق ہو کر ویل مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں وما یکذب بہ الا کل معتد نثیم، یہ جو واو ہے نا اس کو آپ واو عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس واو کو حالیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس واو کو حالیہ بنائیں گے نا تو یہ جو یکذبون ہے اس میں واو ضمیر بن جائے گا ذوالحال، اور یہ جو پورا جملہ ہے ما یکذب بہ الا کل معتد نثیم، یہ پورا جملہ بن جائے گا اس کے لیے حال، اور یہ جو واو ہے یہ استنافیہ بھی بن سکتا ہے، یعنی یہ جو پوری آیت ہے یہ ایک الگ سے اس کی ترکیب ہوگی، اس کا ماقبل اور مابعد کے ساتھ ربط نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں ما یکذب فعل اور با حرف جر ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یکذب فعل کے متعلق ہے، الا حرف استثناء زائدہ، کل یہ مضاف ہے، اور رجل یہاں پہ اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، یہ جو رجل ہے یہ بنے گا موصوف، معتد بنے گا صفت اول، اسیم بنے گا صفت ثانی رجل کی، رجل موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر، کل مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ بن جائے گا یکذب کا فاعل، تو ما یکذب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اس میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا یہ بنے گا شرط، اور قال اساطیر الاولین یہ بنے گا جزا، اور اس میں بھی یہ ہے کہ یہ جو قال ہے یہ بنے گا قول، اور اساطیر الاولین یہ بنے گا اس کے لیے مقولہ، تو قول اپنے مقولہ سے مل کر جزا ہوگا، اور شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ اب دیکھیں ذرا اس کو، اذا حرف شرط، تتلا یہ فعل مجہول ہے، علیہ جار مجرور مل کر تتلا فعل کے متعلق، آیات مضاف، نون الف نام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر تتلا کے لیے نائب فاعل، تو تتلا فعل مجہول اپنے متعلق اور نائب فاعل سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، قال فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اساطیر مضاف، الاولین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا خبر، اور اس کا مبتدا محذوف ہوگا ہیا مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا کالا قول کے لیے مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر پھر شرط کے لیے بنے گا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ ترکیب کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ یہ جو آیات ہیں ان کا ماقبل کے ساتھ کیا ربط ہے۔ دیکھیں ماقبل میں تھا نا یوم یقوم الناس لرب العالمین، یعنی قیامت کے دن لوگ دربار الہی میں کھڑے ہوں گے، نیکی کا یا اسی طریقے سے برائی تھی اس کا بدلے کا ذکر تھا۔ اب یہاں سے نیک اور جو برے لوگ ہیں ان کے احوال کا ذکر ہے، مرنے کے بعد ان کے اعمال کے مطابق جو ان کو احوال پیش آئیں گے ان آیات میں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پہلا لفظ دیکھیں کلا، دیکھیں یہ جو کلا ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو اس کا معنی ہوگا حقاً، مطلب یہ کہ یقینی بات ہے، اس صورت میں یہ جو کلا ہے یہ جو بعد میں آنے والا جملہ ہے اس کی تاکید کے لیے ہوگا، یہ جو کہا گیا نا کہ کفار کا نامہ اعمال یہ سجین میں ہوگا، اسی بات کی تاکید کے لیے اور اس کو یقینی اور پکا ہونا بتانے کے لیے کلا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرا کلا کا معنی ہے ردا، ڈانٹنے کے لیے، جیسے تھا نا گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو کفار اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اس کو بھی یقین نہیں کرتے تھے، تو اسی کفار کو ڈانٹنے کے لیے یہاں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ والی بات یقینی طور پر ہوگی، لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جو کفار کا نامہ اعمال ہے وہ سجین کے اندر ہوگا۔ تو دونوں معنی اللہ کے ہو سکتے ہیں۔ آگے لفظ دیکھیں سجین، سجین کے بارے میں سمجھ لیں کہ یہ سجن سے ہے، سجن کہا جاتا ہے قید خانے کو، یہ اصل میں ایک قید خانہ ہے جو کہ 7 زمینوں سے نیچے ہے اور انتہائی تنگ اور تاریک جگہ ہے، یہاں پر طرح طرح کی تکالیف، سانپ بچھو وغیرہ ہیں۔ کافر کی موت کے بعد اس کی روح کو اسی سجین نامی جگہ میں بند کر دیا جاتا ہے اور اسی جگہ میں کافر کا اعمال نامہ پورے طریقے سے محفوظ ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا معلوم سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا رجسٹر ہے یا مہر لگایا ہوا رجسٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سجین ہے یہی مہر لگایا ہوا رجسٹر ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سجین نامی جگہ کے اندر کافر کا جو نامہ اعمال ہے مہر لگایا ہوا یا لکھا ہوا، جس نامہ اعمال میں کافر کے سارے برے کرتوت لکھے گئے ہیں، یہ اسی سجین نامی جگہ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ جیل خانے کا جو انچارج ہے اس کے پاس قیدیوں کا رجسٹر ہوتا ہے، اس میں اس کی ساری تفاصیل درج ہوتی ہیں، بالکل ایسے ہی اسی سجین نامی جگہ میں بھی جو قیدی ہیں یعنی کفار کی روحیں ہیں ان کا سارا اعمال نامے کا رجسٹر یہاں پر موجود ہوتا ہے۔ دیکھیں جس طریقے سے سجین ہے بالکل اسی کے برعکس ایک علیین ہے۔
سجین میں کفار کی روحیں ہوتی ہیں، وہ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، اور اسی کے برعکس علیجین ہے جہاں پر مومنین کی روحیں ہوتی ہیں، یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش الہی کے نیچے ایک مقام ہے جہاں پر ایمان والوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں، اور یہ انتہائی پر لطف جگہ ہے جہاں پر ایمان والوں کی روحیں نہایت عیش اور آرام سے رہتی ہیں۔ ایک بات یہاں پہ یہ سمجھ لیجیے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ما ادراک ما سجین، آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے، یہ اسی سجین کی ہولناکی اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ ایسی ہولناک اور خطرناک جگہ ہے جہاں پر راحت کی کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ کتاب مرقوم کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کتاب مرقوم یہ سجین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ سجین ہی کتاب مرقوم ہے، لکھا ہوا رجسٹر اس سے مراد ہے کفار کا اعمال نامہ، یہ اس سجین نامی جگہ کے اندر رکھا ہوگا۔ آگے دیکھیں ویل یومئذ للمکذبین، قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، کل قیامت کے دن جب یہ لوگ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو ان کے لیے بہت بڑی تباہی اور بربادی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، یہ تکذیب کرنے والے ایسے کفار اور مشرکین ہیں جو کہ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، دل کھول کر سرکشی اور بدکاری کے اعمال و افعال کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آگے فرمایا ما یکذب بہ الا کل معتد ندیم، دیکھیں یہ والی جو آیت ہے یہ وہی ماقبل والی آیات کی مزید وضاحت اور تفسیر کر رہی ہے کہ روز جزا کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو معتد ہو۔ معتد سے مراد یہ کہ جو جاہل ہو اور اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں جہالت میں اس حد تک آگے بڑھ گیا ہو کہ اللہ رب العزت کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہونے کو سمجھتا نہ ہو۔ جیسے عرب کے بت پرست لوگ تھے عیش و آرام کے اندر اور اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں اس حد تک آگے بڑھ چکے تھے کہ ان کا ذہن اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور یہ جو بوسیدہ ہڈیاں ہیں یہ دوبارہ زندہ اور جیتے جاگتے انسان بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو حد سے بڑھنے والا ہے، گناہ گار شخص ہے، وہی ایسا کام کر سکتا ہے کہ قیامت کے دن کا انکار کرے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان نہ لے کر ہے۔ لیکن جو سمجھدار شخص ہے اور جو ایک عاجزی اور تواضع کرنے والا شخص ہے وہ کبھی بھی ایسی بے وقوفی کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے۔ اگلی ہے جو عدت علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، یہی جو معتد اور اثیم گناہ گار اور حد سے بڑھنے والا شخص ہے، اسی کی مزید تھوڑی سی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ ایسا بے وقوف اور احمق شخص ہے جب اس کو اللہ رب العزت کے ڈراوے والی باتیں بتائی جاتی ہیں، قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ جو پرانی اور سابقہ امتوں کے اوپر جو عذاب آیا ہے اس کا بیان کیا جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، پہلے سے یہ چلی آ رہی ہیں، لوگ اس طریقے سے اپنی طرح سے قصے کہانیاں گھڑ کے بیان کرتے رہتے ہیں، یہ قرآن ہے اور اس کی جو نصیحتیں ہیں، جنت جہنم ہے، آخرت ہے، یہ ساری کی ساری اسی طریقے سے من گھڑت فیری ٹیل جس کو ہم کہتے ہیں انگلش کے اندر، یہ ساری کی ساری فیری ٹیل ہیں، قصے کہانیاں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق اور لنک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما پارہ کی سورہ مطففین کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 14 سے 22 تک کا ترجمہ، تفسیر، ترکیب اور حل مفردات کریں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ثم انہم لصال الجحیم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، کلا ہرگز نہیں، بلکہ رانا زنگ چڑھ گیا ہے، علا پر، قلوب دل، ہم ان کے، ما جو، کانو وہ لوگ، یکسبون کماتے تھے، کلا ہرگز نہیں، انا یقینی بات ہے، ہم وہ لوگ، ان سے، رب ہم ان کے رب، یوما دن، اذ اس، لام البتہ، محجوبون حجاب میں ہوں گے، پردے میں ہوں گے، ثم پھر، انا بے شک، ہم وہ، لام البتہ، صالو داخل ہوں گے، جحیم جہنم میں، ثم پھر، یقالو کہا جائے گا، ہذا یہ ہے، الذی جو، کنتم تم لوگ، بہی جس کا، تکذبون تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، کلا ہرگز نہیں، انا یقینی بات ہے، کتاب اعمال نامہ، ابرار نیک لوگ، لام البتہ، فی میں، علیجین، واو اور ما کس چیز نے، ادرا پہچان کروائی، کا آپ کو، ما کیا ہے، علیجون، کتاب دفتر ہے، رجسٹر ہے، مرقوم لکھا ہوا، یشہدو حاضر ہوتے ہیں، ہو اس پر، المقربون مقرب فرشتے،
अब बा मुहावरा तर्जुमा देख लें। हरगिज नहीं बल्कि जंग चढ़ गया है इनके दिलों पर उन कामों की वजह से जो ये कमाइयाँ करते थे। हरगिज नहीं ये लोग अपने रब से उस दिन अलबत्ता पर्दे में होंगे, फिर ये लोग जहन्नुम में दाखिल होंगे। फिर इनसे कहा जाएगा ये है वो जहन्नुम जिसका तुम इनकार करते थे या जिसको तुम झुटलाते थे। हरगिज नहीं नेक लोगों का अमाल नामा इल्लीजीन में है, और आपको क्या मालूम कि इल्लीजून क्या है? वो लिखा हुआ रजिस्टर है, उस पर मुकर्रब फरिश्ते हाजिर होते हैं। लफ्ज़ी और बा मुहावरा तर्जुमे के बाद अब चलते हैं लुग़वी सर्फ़ी तहक़ीक़ की तरफ। पहला लफ्ज़ देखिए राना। राना का बाब आता है ज़रबा और इसका मतलब होता है गालिब होना, जंग आलूद होना। ये जो राना है ये असल में था रायजाना था, काला वाला कायदा लगा तो ये बन जाएगा राना। आगे लफ्ज़ देखें कसबा यकसिबु, इसका मतलब होता है कमाई करना, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है फ़ेल मुज़ारे मालूम का। आगे है महजूबून, हाजबा यहजुबु, इसका बाब आता है नसर यंसुरु और इसका माना होता है रोकना, छुपाना, और उसी से इसम मफूल का सीगा है। रोका जाएगा या छुपाया जाएगा या उनको पर्दे में कर दिया जाएगा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं देख सकेंगे। आगे लफ्ज़ है सालू। ये जो सालू है ये असल में था सालीजून था। तो एक तो ये है कि जमा मुज़क्कर का ये सीगा है इसम फ़ाइल का, और फिर जब इसकी इजाफत की गई जहीम की तरफ तो इजाफत की वजह से जो आखिर से नून था वो नून इजाफत की वजह से गिर गया, और ये जो सालीजू था या के ऊपर जम्मा सकील था वो नकल करके माकबल को दिया और या को माकबल जम्मा की मुनासबत वाव से तब्दील किया। इल्तिकाए साकिनैन से जो वाव बन गई थी उस वाव को हज़फ कर दिया तो ये बन जाएगा सालू। बाब इसका आता है समिया यस्मा और इसका मतलब होता है आग की गर्मी बर्दाश्त करना, आग के अंदर जलना, आग के अंदर दाखिल होना, ये इसके माने आते हैं। आगे लफ्ज़ देखें अबरार, ये बारुन की जमा है, नेक शख्स को कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है इल्लीजीन। ये जो इल्लीजीन है ये इसी तरीके से हालत रफ़ी में होगा इल्लीजून। इसका जो मुफरद है इसके मुफरद के बारे में अकवाल हैं। इसके मुफरद के बारे में एक कौल तो ये है कि इसका मुफरद है इल्लीजून, और बाज़ राज़ फरमाते हैं कि इसका जो मुफरद है वो है उलुवुन, जबकि इमाम फर्रा नहवी वो फरमाते हैं कि ये जो लफ्ज़ है ये जमा के वज़न के ऊपर है, इसका कोई मुफरद नहीं है। असल में ये ख़ास मकाम है जहाँ पर ईमान वालों की रूहें मौजूद होंगी। आगे लफ्ज़ देखें यशहदु। शहीद यशहदु बाब इसका समिया यस्मा आता है और इसका मतलब होता है हाजिर होना। मुकर्रबून, ये मुकर्रब की जमा है। कर्रब युकर्रिबु तकरीब, इसका मतलब होता है करीब होना, उसी से ये इसम मफूल का सीगा है, मतलब है करीब किए हुए। लुग़वी सर्फ़ी तहक़ीक़ के बाद अब चलते हैं इसकी तरकीब की तरफ। कल्ला ये हरफ रदा है, बल ये हरफ अतफ़ है, राज करने के लिए आता है। राना फ़ेल, और ये जो है ना माकानु यकसिबून ये इसी राना का फ़ाइल है। अला हरफ जर कुलूम बिहिम मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ से मिलकर जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर राना फ़ेल के मुताल्लिक है। मीम अलिफ मा ये इसम मौसूल है। काना ये फ़ेल नाकिस है, वाव ज़मीर इसका इसम है। यकसिबून फ़ेल, वाव ज़मीर फ़ाइल, फ़ेल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर काना की खबर है। काना फ़ेल नाकिस अपने इसम खबर से मिलकर मा मौसूल का सिला, मा मौसूल अपने सिला से मिलकर ये राना का फ़ाइल है। राना फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होगा। उसके बाद आगे देखें कल्ला ये हरफ रदा है, इन्ना हरुफ मुशब्बह बिल फ़ेल, हुम ज़मीर इसका इसम है। ये जो आगे ना अर्रबीम यौमइदिन लमहजूबून, ये सारे का सारा इन्ना की खबर है, तो इन्ना हरुफ मुशब्बह बिल फ़ेल अपने इसम खबर से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया होगा। अब इसको भी देख लें। अन हरफ जर रब मुज़ाफ़ हिम ज़मीर मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिलकर जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर महजूबून शिबा फ़ेल के मुताल्लिक है। ये जो यौमा है, यौमा मुज़ाफ़ इद मुज़ाफ़िले, ये जो यौमा इद है ना असल में ये था यौमा इद यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, तो असल ये तो इबारत ये थी इद यक़ूमुन नासु, तो उसको हज़फ करके जो इद था इसके ऊपर तनवीन दाखिल कर दी गई है। तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिलकर ये महजूबून के लिए बन जाएगा मफ़ूल फ़ी। महजूबून शिबा फ़ेल अपने वाव ज़मीर नाइब फ़ाइल मुताल्लिक और मफ़ूल फ़ी से मिलकर जुमला होकर ये इन्ना की खबर है। इन्ना अपने इसम खबर से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया होगा। आगे भी बहुत आसान है। सुम्मा ये हरफ अतफ़ है, इन्ना हरुफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल, हुम ज़मीर इसका इसम है, और ये जो है ये इसी इन्ना की खबर है। लाम ताकीद का, सालू ये मुज़ाफ़, अल जहीम ये मुज़ाफ़िले है, और मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिलकर ये फिर बन जाएगा इन्ना की खबर। इन्ना हरुफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल अपने इसम खबर से मिलकर फिर ये बन जाएगा मातूफ़ अलैह। उसके बाद आगे देखें सुम्मा ये हरफ अतफ़ है, युक़ालु फ़ेल मजहूल, और इसमें हुआ ज़मीर बनेगा इसके लिए नाइब फ़ाइल। फ़ेल मजहूल अपने नाइब फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर कौल, ये इसके लिए बनेगा मक़ूला। हादा इसमें इशारा ये बनेगा मुब्तदा। अल्लज़ी इसम मौसूल, कुंतुम ये फ़ेल नाकिस है, इसमें तुम ज़मीर ये बनेगा इसके लिए इसम। बा हर्फ जर ही ज़मीर मजरूर, जार मजरूर मिलकर तुकज़्ज़िबून फ़ेल के मुताल्लिक है, वाव ज़मीर इसका फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होगा। ये काना फ़ेल नाकिस की खबर है। काना फ़ेल नाकिस अपने इसम खबर से मिलकर फिर ये अल्लज़ी इसम मौसूल का सिला है। अल्लज़ी इसम मौसूल अपने सिला से मिलकर हादा मुब्तदा की खबर है। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें ख़बरिया होकर फिर ये जो पहले कौल बना था इस कौल के लिए मक़ूला बनेगा। कौल अपने मक़ूला से मिलकर फिर ये बन जाएगा मातूफ़। मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर जुमला आतिफ़ा होगा। आगे बहुत आसान है। कल्ला हरफ रदा है, इन्ना हरुफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल, किताब अल अबरारी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिलकर ये इन्ना का इसम है।
یہ جو ہے نا لفی علیجین یہ ان کی خبر ہے. لام تاکید کا فی حرف جر علیجین مجرور جار مجرور مل کر یہ پھر بن جائے گا ثابتن شبہ فعل کے متعلق ہے. ثابتن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر یہ ان کی خبر ہے. ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. آگے دیکھیں واو حرف عطف میم الف ما یہ شین کے معنی میں ہے. ایو شین مضاف مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا مبتدا. ادرا فعل اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل کاف ضمیر بنے گا اس کے لیے مفعول. مفعول اول یہ بنے گا. یہ جو ما علیجون ہے یہ مفعول ثانی بنے گا اور یہ ثانی ایسے بنے گا میم الف ما جو ہے یہ ایو شین کے معنی میں ہے. ایو شین مضاف مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا مبتدا. علیجون اس مبتدا کی خبر ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ادرا کے لیے بنے گا مفعول ثانی. ادرا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو ما جو یو شین کے معنی میں تھا مبتدا بنایا تھا اس مبتدا کی خبر ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. یہ جو کتاب مرقوم ہے اس کو بھی آپ اسی کے ساتھ ملائیں گے. وہ کس طریقے سے یہ جو علیجون ہے علیجون کو آپ بنائیں گے مبدل منہ بالکل ویسے ہی جیسا کہ میں نے گزشتہ عبارت کے اندر ترکیب کر دی تھی. یہ مبدل منہ کتاب مرقوم موصوف سے مل کر یہ بن جائے گا مبدل منہ سے بدل. ایک ترکیب یہ ہے. دوسرے اس کے اندر طریقہ یہ ہے کہ کتاب مرقوم موصوف صفت مل کر آپ یہاں پر مبتدا محذوف نکال لیں. ہوا ضمیر مبتدا ہوگی اور یہ اس کے لیے بن جائے گا خبر. اس کے بعد آگے دیکھیں یشہدو یہ فعل ہے اور یہ جو مقربون ہے یہ بنے گا یشہدو کے لیے فاعل اور ہو ضمیر بنے گا یشہدو کے لیے مفعول. یشہدو فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. ترکیب کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف. آئے دیکھیں کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہے ایسے کاموں کی وجہ سے یا ایسے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کمائیاں کرتے تھے. دیکھیں جو گزشتہ آیات کے اندر ذکر آتا ہے نا کہ کفار یہ تکذیب کرتے تھے انکار کرتے تھے اور کلّہ کے ذریعے سے اسی کے اوپر زجر و تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کا یہ جو انکار ہے تکذیب ہے یہ ہرگز درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ان کی یہ جو تکذیب ہے یہ جو جھٹلانا ہے یہ کسی دلیل کی وجہ سے یہ عقل و فہم کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اور گناہوں کے اندر غرق ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے. جیسے زنگ ہے نا وہ لوہے کے اوپر چڑھتا ہے اور لوہے کو بالکل مٹی بنا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے. بالکل ایسے ہی دلوں کے اوپر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے دل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو دل ہیں یہ ہدایت کی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر اس نے توبہ کر لی اور نادم ہو کر اپنے عمل کو درست کر لیا تو یہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل اپنی اصلی حالت پر منور ہو جاتا ہے. اور اگر اس نے توبہ نہ کی بلکہ گناہ کے اندر اضافہ کرتا چلا گیا تو یہ سیاہی اس کے دل کے اوپر چھا جاتی ہے. اسی سیاہی کا نام ران ہے جو کہ اس آیت کے اندر مذکور ہے. آگے دیکھیں کلّا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یہاں پر بھی جو کلّا ہے اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ایک اس کا معنی ہوگا حقاً یقینی بات ہے. دوسرا اس کا معنی ہوگا ردا مطلب یہ کہ زجر و تنبیہ کرنے کے لیے ڈانٹنے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کفار کو زجر و تنبیہ کر رہے ہیں کہ ان کا یہ جو انکار کرنا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے بلکہ ان کے انکار اور تکذیب کرنے کی وجہ سے ان کی بدعمالی کی وجہ سے قیامت کے دن ان کو یہ سزا دی جائے گی کہ قیامت کے دن کفار ہیں بدکار لوگ ہیں یہ دیدار الہی سے ذات باری تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے. چونکہ دنیا کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچانا نہیں تھا اس لیے کل قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. اس آیت سے ایک اشارہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مومنین ہیں متقین لوگ ہیں یہ کل قیامت کے دن ان کو دیدار الہی کی بہت بڑی نعمت حاصل ہوگی. پھر آگے یہ فرمایا ثم انہم لصالو الجحیم. پھر مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صرف ان کو جو سزا دی جائے گی صرف اتنی سزا نہیں ہوگی کہ یہ دیدار الہی سے محروم ہو جائیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جہنم کے اندر بھی داخل ہونا پڑے گا اور جو جہنم کی سزا ہے جہنم کا جو عذاب ہے وہ بھی ان کو جھیلنا پڑے گا. پھر جب یہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے تو ان کو یہ بھی کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. یہ وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے. تو آج کے دن دنیا کے اندر تو یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں انکار کرتے ہیں جہنم کا انکار کرتے ہیں جنت کا انکار کرتے ہیں اور قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں. تو کل قیامت کے دن جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا پھر ان کو مخاطب کر کے کہا جائے گا وہ جس کا تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے جہنم کا یہ آج وہی جہنم ہے جس کے اندر تمہیں عذاب اور سزا جھیلنی پڑ رہی ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں کلّا ان کتاب الابرار لفی علیین. یہاں پر بھی وہی ہے کہ کلّا کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی ہے حقاً یعنی یقینی بات ہے. دوسرا اس کا معنی ہے ردا یعنی کفار کو ڈانٹنے کے لیے زجر و تنبیہ کرنے کے لیے. دیکھیں جو کفار تھے یہ ایمان والوں کے اوپر طنز کیا کرتے تھے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ تم جو نیک اعمال کر رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں اس کا کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا یہ نیک اعمال تمہارے بالکل بیکار ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہی کے انکار کے اوپر زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ انکار کرنا بالکل درست نہیں ہے بلکہ جو نیک لوگ ہیں ان کو نیک اعمال کا بدلہ ملے گا کیونکہ جو نیک لوگ ہیں مومنین ہیں ان کا نامہ اعمال علیجین کے اندر ہے. علیجین ہوگی حالت نسبی اور جری میں آپ اس کو پڑھیں گے حالت رفیع میں آپ اس کو پڑھیں گے علیجون.
تو اب اللیجون یہ ہے کیا ہے، اب اس کے بعد آگے وہ بتا دیا کتاب مرقوم وہ ایسا رجسٹر ہے جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی وہی والی بات ہے جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتائی تھی کہ یہ جو اللیجون ہے یہ اس رجسٹر کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اس مقام کا نام ہے جہاں پر ایمان والوں کی روحیں رہیں گی، اور یہ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش الہی کے نیچے جگہ ہے، اور وہاں پر جو متقی لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، ان کا اعمال نامہ بھی موجود ہوگا۔ تو یہ جو کتاب مرقوم ہے اس سے مراد ہے اعمال نامہ۔ یہ اعمال نامہ ایمان والوں کا اسی اللیجون نامی جگہ کے اندر ہوگا جہاں پر ایمان والوں کی روحیں موجود ہوں گی۔ آگے دیکھیں یشہدہ المقربون، حاضر ہوتے ہیں اس پر مقرب فرشتے۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ مقرب فرشتے شوق سے دیکھتے ہیں اور یہ مومن کے لیے ایک بہت بڑی کرامت ہے، جبکہ روح المعانی کے اندر حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ جب فرشتے مومن کی روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس روح کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچ کر پھر اس روح کو دیکھتے ہیں اور فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کا اعمال نامہ دیکھنا چاہتے ہیں، چنانچہ اعمال نامہ کھول کر پھر فرشتوں کو دکھایا جاتا ہے۔ اور یہ جو شہود ہے نا، یشہدو، حاضر ہوتے ہیں، یہ جو یشہدو ہے اس کا مادہ ہے شہود، اور شہود کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس اللیجون کی طرف، یعنی یہ جو مقرب فرشتے ہیں یہ اللیجون نامی جگہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اور اللیجون وہی والی جگہ ہے جہاں پر ایمان والوں کی اور صلحاء کی روحیں موجود ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی سورہ مطففین کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 22 سے لے کر 29 تک کی ترجمہ، تفسیر اور ترکیب سمجھیں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ انا، یقینی بات ہے، ابرار، نیک لوگ، لام البتہ، فی میں، نعیم نعمتوں میں، علا پر، ارائک مسہریاں یا صوفے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، تعریفو تو پہچان لے گا، فی میں وجوہ چہرے، ہم ان کے، نظرہ تازگی، نعیم نعمتوں کی، یسقونا وہ پلائے جائیں گے، من سے، رحیق خالص شراب، مختوم جس کی مہر لگی ہوگی، ختامہ ختام مہر ہو اس کی، مسک مشک ہے، واو اور فی میں، ذالک اس، فلیتنافس چاہیے کہ حرص کریں، لالچ کریں، المتنافسون لالچ کرنے والے، واو اور مزاج ملاوٹ، ہو اس شراب کی، من سے، تسنیم تسنیم، عین چشمہ، یشربو پئیں گے، باسات ہاں اس چشمے سے، المقربون مقرب لوگ۔ لفظی ترجمے کے بعد اب چلتے ہیں بامحاورہ ترجمے کی طرف۔ یقینی بات ہے کہ نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تو پہچان لے گا ان کے چہرے میں نعمتوں کی تازگی کو، ان کو پلایا جائے گا ایسی شراب سے جس پر مہر لگی ہوگی، اور اس شراب کی مہر مشک سے ہوگی، اور چاہیے کہ لالچ کرنے والے اس میں لالچ کریں، اور اس شراب کی ملاوٹ تسنیم چشمے سے ہوگی، یہ ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ عبارت اور ترجمے کے بعد اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، ارائک، یہ جمع ہے اریکہ کی، آراستہ اور مزین تخت جس کے چاروں طرف پردے لٹکائے جاتے ہیں، جس میں دلہن کو بٹھایا جاتا ہے، اردو میں جسے مسحری کہتے ہیں، یہ اس کو کہا جاتا ہے۔ نظر ینظر اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے مضارع معلوم سے۔ عرف یعرف اس کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ وجوہ یہ جمع ہے وجہ کی، چہرے کو کہا جاتا ہے۔ نظرہ یہ تر و تازگی کو، رونق کو کہا جاتا ہے، اس کا باب سامیہ بھی آتا ہے، ناظرہ ینظرو، اور اسی طریقے سے کارومہ بھی آتا ہے، ناظورہ ینظرو، اور نصرہ بھی آتا ہے، ناظرہ ینظرو۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، یسقونا، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، سقا یسقی، یہ جو یسقونا ہے یہ اصل میں تھا یسقیون تھا، اس کے بعد پھر کالا والا قاعدہ لگا تو یہ بن گیا یسقاونا، یا کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا، پھر التقاء ساکنین سے الف کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا یسقونا۔ رحیق خالص شراب کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے مختوم،
مختوم یہ ختام سے ہے، ختام اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے مہر لگائی جائے، یاد ہے نا ختام، یہ وہی ہے۔ باقی اس کا باب آتا ہے ضرب یضرب، ختم یختم، اس کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کے اوپر مہر لگائی گئی ہو۔ آگے لفظ دیکھیں فلیتنافس، تنافس یتنافس تنافسن، باب اس کا تفاعل آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے حرص کرنا، لالچ کرنا، آرزو کرنا، اور اسی سے یہ امر غائب کا صیغہ ہے۔ المتنافسون اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ آگے ہے مزاج، مزاج ملاوٹ کو کہا جاتا ہے تسنیم، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا۔ تسنیم اسی سے سنام بھی ہے، سنام اونٹ کی کوہان کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی بلند ہوتی ہے۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ان حروف مشبہ بالفعل الابرار بنے گا اس کا ان کا اسم، لام تاکید کا، فی حرف جر نئی مجرور، جار مجرور مل کر یہ کائنون شبہ فعل کے متعلق ہے۔ تو کائنون شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ ان کی خبر ہے، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ۔ یہ جو ہے علی الارائک ینظرون، اس کی دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اب اس کو الگ جملہ بنائیں، وہ بہت آسان ہے، علی حرف جر ارائک مجرور، جار مجرور مل کر ینظرون فعل کے متعلق، ینظرون فعل واو فاعل، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کائنون میں جو ہم ضمیر فاعل تھی اس کو آپ بنائیں ذوالحال، اور یہ جو پورا جملہ ہے علی الارائک ینظرون، علی الارائک یہ بن جائے گا ینظرون کے متعلق، ینظرون فعل فاعل متعلق مل کر پھر یہ ذوالحال سے ہوگا حال واقعہ۔ تو کائنون شبہ فعل، ذوالحال حال مل کر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر پھر یہ جملہ ہو کر ان کی خبر ہوگی۔ تو دونوں طریقوں سے آپ ترکیب کر سکتے ہیں۔ آگے بہت آسان ہے۔ تعریف یہ فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، فی حرف جر، وجوہ مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر تعریف فعل کے متعلق ہے، نظرہ مضاف، نعیم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر تعریف کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں یسکون فعل مجہول ہے، اس میں واو ضمیر نائب فاعل ہے، من حرف جر، رحیق موصوف، اس کی دو صفات ہیں، ایک صفت تو یہ مختوم صفت اول، اور دوسرا یہ ہے پورا جملہ۔ کیسے؟ ختام مضاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، مسک بنے گا اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر رحیق کی صفت ثانی، رحیق موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی یسکون فعل مجہول کے متعلق ہے، یسکون فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے چلیں، وحرف عطف فی حرف جر ذالک مجرور، جار مجرور مل کر لیتنافس فعل کے متعلق ہے، لیتنافس فعل، المتنافسون اس کا فاعل، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے چلیں، وحرف عطف مزاج مضاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، من حرف جر تسنیم مجرور، جار مجرور مل کر یہ کائنون شبہ فعل کے متعلق ہوگا، کائنون شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر اس مبتدا کی خبر ہے۔ یہ جو آگے والی آیت ہے این یشرب بہ المقربون، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، کیسے؟ یہ جو تسنیم ہے اس کو آپ نے پہلے بنانا ہے ذوالحال، یہ ذوالحال، عین بنے گا موصوف، یشربو فعل، بہا جار مجرور مل کر اس یشربو فعل کے متعلق ہے، المقربون اس یشربو کا فاعل ہے، یشربو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس عین موصوف کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ حال واقع ہوگا تسنیم سے، تسنیم ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر یہ من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر قائن شبہ فعل کے متعلق۔ عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق اور ترکیب ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ پہلی ہے دیکھیں ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے، جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اعمال صالحہ کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو فوقیت دی، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنے سامنے رکھا، اسی کے مطابق عمل کرتے رہے، ان کا انجام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی دائمی نعمتیں عطا کریں گے۔ اب جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں آتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی نعمتیں جنتیوں کو عطا کریں گے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی انسان کے دل پر اس کا خیال اور تصور تک بھی نہیں گزرا۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کی دائمی نعمتیں عطا کریں گے، اس میں باغات ہوں گے، اس میں پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، حوریں ہوں گی وغیرہ ذالکا، علی الارائک ینظرون، پھر یہ جو جنتی لوگ ہیں یہ ان کو تخت بادشاہت کے اوپر بٹھایا جائے گا، یہ ایسا تخت ہوگا جو معمولی تخت نہیں ہوگا بلکہ ہیرے جواہرات سے مزین ہوگا، اور اس کے ارد گرد ریشم کے پردے لگے ہوئے ہوں گے، ان کو باہر سے اس تخت کے اوپر بیٹھا کوئی نہیں دیکھ سکے گا، لیکن یہ اندر بیٹھ کر باہر کی ہر چیز دیکھیں گے، تو باہر کی ہر چیز دیکھیں گے۔ اب دیکھیں گے کیا چیز؟ اب دیکھیں یہ جو ینظرون ہے نا، دیکھیں گے، یہ ایسا فعل ہے اس کے لیے مفعول ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ مفعول بنتی ہے، لیکن یہاں پہ مفعول ذکر نہیں کیا ہے، مفعول کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا مفعول کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جنتی ان مسحریوں کے اوپر بیٹھ کے، تخت پر بیٹھ کے جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے۔
دوسرا اس میں قول یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھیں گے۔ تیسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ جنتی ان مسحریوں کے اوپر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں یہ مختلف اقوال ہیں۔ اگلے دیکھیں تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ اگر ان جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان جنتیوں کے چہروں میں جو جنت کی نعمتوں کی تازگی ہے وہ آپ کو معلوم ہوگی۔ دیکھیں جو آدمی خوشحال ہو اس کی خوشحالی چھپی نہیں رہتی ہے، اس کے چہرے سے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ آدمی خوشحال ہے، اس کو کھانا پینا اچھا میسر ہے، اس کو کسی قسم کی پریشانی اور فکر نہیں ہے، یہ ناز و نعمت کے اندر پلا بڑھا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص بدحال ہو اس کی بدحالی بھی چھپی نہیں رہتی ہے، اس کی شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنی آزمائش اور مصیبتوں کا شکار ہے۔ تو جنتی جو ہیں، جنتیوں کو جنت کے اندر ایسی نعمتیں ملیں گی کہ کوئی شخص اگر ان کو دیکھے گا تو ان کی جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کے اثار ان کے چہرے پر، ان کی شکل و صورت کے اوپر واضح طور پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ دیکھنے والا دیکھتے ہی پہچان جائے گا کہ یہ بندہ کسی بدحالی کا شکار نہیں ہے بلکہ انتہائی اعلیٰ درجے کی نعمتوں کے اندر پل رہا ہے۔ اگلے دیکھیں یسقون من رحیق مختوم، پھر جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ایک نعمت یہ بھی عطا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خالص شراب پلائیں گے۔ اب یہ شراب ایسی ہے جو دنیا کی شراب جیسی نہیں ہوگی۔ اب دنیا کی جو شراب ہے اس میں تلخی ہوتی ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے، اس سے پھر انسان کے جو حواس ہیں وہ معطل ہوتے ہیں، انسان کو بے ہوشی اور غشی طاری ہوتی ہے، انسان کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ جنت کی شراب کے اندر ان میں سے کوئی بات نہیں ہوگی، نہ تو اس میں تلخی ہوگی، نہ بدبو ہوگی، نہ بے ہوشی ہوگی، اور نہ ہی اس سے انسان کی عقل مغلوب ہوگی، بلکہ اس سے سرور اور لطف انتہا درجے کا حاصل ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ ختامہ مسک، اور وہ جو شراب ہے وہ شراب ایسی ہوگی کہ اس کی جو مہر ہے وہ مشک سے لگی ہوگی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مشک سے اس کو مہر لگا کے اس کو بند کر دیا جائے گا، تو جو اس مشک کی جو خوشبو ہے وہ اس کے اندر سرایت کر جائے گی، جس کی وجہ سے جو شراب ہے اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح جو مشک ہے اس مشک کے اندر گرمی ہوتی ہے، اس گرمی کی وجہ سے وہ جلدی ہضم بھی ہو جائے گی۔ بعض مفسرین ختامہ مسک اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ وہ جو شراب ہے اس کا اختتام مشک سے ہوگا، یعنی جب جنتی شراب پی لیں گے تو شراب پینے کے بعد ان کو کوئی خوشبودار چیز دی جائے گی کھانے کے لیے جو ان کے منہ میں خوشبو پیدا کر دے گی۔ جس طرح کھانے کے بعد انسان کو الائچی یا پان دیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جنتی جب یہ شراب پئیں گے تو پھر آخر میں ان کو ایک کوئی میٹھی چیز دی جائے گی جس سے مشک جیسی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ آگے دیکھیں وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں لالچ کرنے والوں کو لالچ کرنا چاہیے۔ دیکھیں جو لالچی ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دنیا کا لالچی ہوتا ہے، آج اس نے 1 لاکھ روپے کما لیا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اگلے دن میں 2 لاکھ روپے کماؤں، اس سے اگلے دن میں 3 لاکھ روپے کماؤں، ایک جائیداد بنا لی ہے تو دوسری جائیداد بناؤں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوشش کرنی چاہیے، جو حرص اور لالچ کرنی چاہیے، وہ دنیا کمانے کے اندر، دنیا بسانے کے اندر نہیں، بلکہ جنت کی جو دائمی نعمتیں جس کا تذکرہ یہاں پر آپ کے سامنے پڑھ لیا ہے آپ نے، اس کے اندر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعت نفل پڑھے، اگر وہ 1 پارہ تلاوت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لالچ کر کے وہ 2-4 پارے تلاوت کرے۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص ہے وہ نیکی تقوی میں آگے بڑھ رہا ہے تو یہ لالچ اور حرص کر کے اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرے، تو اس کام کے اندر لالچ کرنی چاہیے۔ آگے دیکھیں وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور جو جنتی لوگ ہیں ان کو جو شراب پلائی جائے گی اس کے اندر تسنیم کی ملاوٹ ہوگی۔ دیکھیں دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو شراب ہے اس کے اندر پانی ملا کر دیا جاتا ہے، لیکن جو جنت کی شراب ہے اس میں پانی نہیں ملا کر دیا جائے گا بلکہ تسنیم ملا کر دیا جائے گا۔ اب یہ تسنیم کیا ہے؟ تسنیم کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ وہ ایک انتہائی اعلیٰ اور قیمتی اور میٹھا چشمہ ہے جس کا پانی ملا کر اس شراب کے اندر مکس کر کے پھر شراب کو دیا جائے گا۔ اب تسنیم کا معنی کیا ہے؟ تسنیم کے معنی کے بارے میں آپ تفسیری اقوال دیکھ لیں۔ ایک تفسیری قول یہ ہے بلندی، یعنی یہ ایک چشمہ ہوگا جو انتہائی بلندی اور اوپر ہوگا، وہاں سے اس کا پانی آ رہا ہوگا۔ بعض مفسرین اس کی ایک وجہ تسنیم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اوپر سے نیچے گرتا ہوا پانی ہے جو جنتیوں کے اوپر گرے گا، جس سے جنتیوں کے جو برتن وغیرہ ہیں وہ بھر جائیں گے۔ بہرحال مقصد کہنے کا یہ کہ انتہائی میٹھا اور لذیذ اور قیمتی پانی کا چشمہ ہوگا جو جنتی لوگ اس کو شراب کے اندر ملا کر پھر وہ والی شراب پیا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کے سورہ مطففین کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آخری 8 آیات کا ترجمہ، تفسیر اور ترکیب سمجھیں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔
انا یقینی بات ہے الذین وہ لوگ اجرمو جنہوں نے جرم کیا کانو یہ لوگ من سے الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے یضحکون ان پر ہنسا کرتے تھے وہ اور اذا جب مرو گزرتے باسات ہم ان پر یتغامزون آنکھوں سے اشارے کرتے تھے وہ اور اذا جب انقلبو لوٹتے الا طرف اہل گھر ہم ان کے انقلبو لوٹتے فقیہین باتیں بناتے ہوئے وہ اور اذا جب رأو وہ دیکھتے ہم ان کو قالو تو وہ کہتے انا یقینی بات ہے ہاؤلائی یہ لوگ لام البتہ ضالون گمراہ ہیں واؤ حالانکہ ما ارسلو نہیں بھیجا گیا علا پر ہم ان کے حافظین نگہبان یا نگرانی کرنے والے فاپس اليوم آج الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے من سے کفار کافر یضحکون ان پر ہنسیں گے علا پر ارائک مسحریاں ینظرون دیکھ رہے ہوں گے حل کیا ثوبا بدلہ دیا گیا الکفار کفار کو ما جو کانو وہ کفار یفعلون کام کیا کرتے تھے با محاورہ ترجمہ دیکھ لیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا وہ لوگ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے اور جب یہ ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے اور جب یہ اپنے گھر والوں کی طرح لوٹتے تھے تو یہ لوٹتے تھے اس حال میں کہ یہ باتیں بنایا کرتے تھے اور جب یہ ایمان والوں کو دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں حالانکہ ان کفار کو ان ایمان والوں پر نگرانی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا آج کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کیسا بدلہ دیا گیا کفار کو جیسے وہ کام کیا کرتے تھے اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف پہلا لفظ دیکھیں اجرمو اجرم یجرم اجرام باب اس کا افعال آتا ہے جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے جرم کرنا گناہ کرنا اس کے بعد آگے ہے یضحکون ضاحکہ یضحکو باب اس کا سمیع یسمع ہوتا ہے جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہنسنا مرہ یمر مرورن اس کا معنی ہوتا ہے گزرنا جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے اصل میں تھا مارا روح را کا را کے اندر ادغام کر دیا گیا تو یہ بن جائے گا مرو آگے ہے یتغامزون تغامز یتغامز تغامزن باب اس کا تفاعل آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے اشارے کرنا جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے انقلب ینقلب انقلاب باب اس کا انفعال ہے اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا پلٹنا یہ اس کا معنی آتا ہے جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے آگے دیکھیں فقیہین فقیہ یفقہو باب اس کا آتا ہے سمیع یسمع اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوش مزاج ہونا خوش طبع ہونا صفت مشبہ جمع کا یہ صیغہ ہے آگے ہے ضالون یہ جو لام ہے اس کے شروع میں یہ لام تاکید کا ہے لفظ ہے ضالون یہ جو ضالون ہے یہ بھی اصل میں کیا تھا ضالیلون تھا لام کا لام میں ادغام کر دیا گیا تو یہ بن جائے گا ضالون اور اس کا باب آتا ہے سمیع یسمع ذلیل یذلل اور اسی طریقے سے دوسرے اس کا باب آتا ہے ضرب یضرب زلل یذلل ادغام بہرحال ہوگا میں نے ادغام کے بغیر آپ کو بتایا ہے تو یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے اسم فاعل کا ذاللون فاعلون کے وزن پر ارسل یرسل ارسال باب اس کا افعال آتا ہے اسی سے یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا اور ضحیکہ یضحکو پہلے آ چکا ہے ہنسنا ہوتا ہے ارائک یہ بھی پہلے گزر چکا ہے اریکہ کی جمع ہے مسحری کو کہا جاتا ہے ثوب یثوب تثویب باب اس کا تفعیل آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بدلہ پانا اسی سے یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف ترکیب میں یہ ہے کہ اس آیت کو بنانا ہے آپ نے معطوف علیہ اس کو آپ بنائیں گے معطوف اول اور اس کو آپ بنائیں گے معطوف ثانی یہ سارے کے سارے معطوف علیہ معطوف بنیں گے دیکھیں ان حروف مشبہ بالفعل ہے الذین اسم موصول اجرمو اجرمو فعل واو ضمیر فاعل فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین اسم موصول کا صلہ موصول صلہ مل کر یہ بنے گا ان حروف مشبہ بالفعل کا اسم یہ جو آگے ہے نا کانوا من الذین آمنوا یضحکون یہ سارے کا سارا جملہ ہو کر پھر یہ بنے گی نہ کی خبر کیسے کانا فعل ناقص ہے واو ضمیر بنے گا اس کا اسم اور یہ جو آگے ہے من الذین آمنوا یضحکون یہ پورے کا پورا جملہ کانا فعل ناقص کی خبر ہے کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر یہ بنے گی ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر دیکھیں ذرا یہ میں نے بتا دیا تھا کہ واو ضمیر کانا کا اسم ہے من حرف جر الذین اسم موصول آمنوا فعل واو ضمیر فاعل فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین اسم موصول کا صلہ موصول صلہ مل کر من جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ یضحکون فعل کے متعلق ہوگا
یضحکون فعل واو ضمیر فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ کانا کی خبر ہے، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ انا کی خبر ہے، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ، آگے والا جملہ معطوف بنے گا۔ یہ جو معطوف جملہ ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہے نا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ اس کو آپ نے بنانا ہے شرط اور یتغامزون یہ بنے گا اس کی جزا۔ دیکھیں ذرا واو عاطفہ اذا حرف شرط مرو فعل واو ضمیر فاعل با حرف جر ہم ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر مرو فعل کے متعلق، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، یتغامزون فعل واو ضمیر فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ آگے چلیں وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ یہ بھی ایسے ہی ہے، انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ یہ بنے گا شرط، انقلبوا فاکہین یہ بنے گا جزا۔ یہ واو عاطفہ ہے، اذا حرف شرط انقلبوا فعل واو ضمیر فاعل الہ حرف جر اہل مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر انقلبوا فعل کے متعلق، انقلبوا فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، انقلبوا فعل اس میں یہ جو واو ضمیر ہے نا اس کو آپ نے بنانا ہے ذوالحال، اور یہ جو فاکہین ہے یہ بنے گا اس سے حال، یعنی وہ لوگ جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں تو اس حال میں لوٹتے ہیں کہ وہ خوش طبعی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے بنایا تھا شرط، اور انقلبوا فعل تھا واو ضمیر فاعل ذوالحال تھا، فاکہین بنا تھا حال، ذوالحال حال مل کر انقلبوا کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ آگے یہ بہت آسان ہے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ واو حرف عطف اذا حرف شرط رأو فعل واو ضمیر فاعل ہم ضمیر مفعول، اس رأو کا فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، اور قالوا ان ہؤلاء لضالون یہ بن جائے گا اس کے لیے جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ پھر اس میں یہ ہے کہ یہ جو قالوا ہے یہ بن جائے گا قول، اور یہ جو ان ہؤلاء لضالون یہ بن جائے گا اس کے لیے مقولہ، قالوا فعل واو ضمیر فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، ان حرف مشبہ بالفعل ہؤلاء بنے گا اس کا اسم، لام تاکید کا ضالون یہ شبہ فعل ہوگا، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ انا کی خبر ہے، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو کر قالوا یہ جو قول تھا اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر یہ جو ہم نے شرط بنایا تھا اس شرط کے لیے جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے دیکھیں یہ والا جو جملہ ہے نا وما ارسلوا علیہم حافظین، یہ پورے کا پورا جملہ آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے کہ جو قالوا میں جو فاعل ہے واو ضمیر اس فاعل ضمیر سے آپ نے حال بنانا ہے، تو ترجمے میں اس طریقے سے ہوگا، اور جب مشرکین یا کافر لوگ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ لوگ گمراہ ہیں، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو مسلمانوں کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ دیکھیں ذرا واو حالیہ ما ارسلوا فعل اس میں واو ضمیر دوبارہ بنے گا ذوالحال، اور یہ جو حافظین ہے یہ اسی ذوالحال سے حال واقع ہوگا، علیہم جار مجرور مل کر اسی ما ارسلوا فعل کے متعلق ہے، ما ارسلوا فعل اپنے فاعل ذوالحال حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ حال بن جائے گا قالوا میں جو واو ضمیر ہے ذوالحال اس سے، تو ذوالحال حال مل کر یہ بن جائے گا قول، اور ان ہؤلاء لضالون یہ بن جائے گا اس قول کے لیے مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر پھر یہ جو ہم نے شرط بنایا تھا اس شرط کے لیے بن جائے گا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ آگے چلیں فا تفریعیہ، یہ جو اليوم ہے اس کو آپ مفعول فی بنائیں گے یضحکون کا، اور یہ جو ہے نا الذین آمنوا اس کو آپ نے بنانا مبتدا، الذین اسم موصول آمنوا فعل واو ضمیر فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین اسم موصول کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور یہ جو من الکفار ہے جار مجرور مل کر اسی یضحکون فعل کے متعلق ہوگا، اور یہ جو ہے نا من الکفار یضحکون اس کو آپ نے پہلے جملہ فعلیہ خبریہ کر کے پھر اس مبتدا کی خبر بنانا ہے، لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ والے جو اگلی آیت ہے علی الارائک ینظرون اس کا تعلق بھی اسی یضحکون کے ساتھ ہے، وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ یضحکون میں جو واو ضمیر ہے یہ بنے گا ذوالحال، اور علی الارائک ینظرون یہ بنے گا اس کے لیے حال، مطلب اگر آپ ترجمے میں غور کریں گے نا تو ترجمے میں بھی ایسے ہی ترجمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن، بلکہ جب ایمان والے جب جنت کے اندر چلے جائیں گے وہ کافروں کے اوپر کافروں کو دیکھ کے ہنسیں گے، اور یہ کس وقت ہوگا؟ اس حال میں ہوگا کہ وہ مسیحیوں کے اوپر ٹیک لگائے کافروں کو دیکھ رہے ہوں گے، تو مسیحیوں کے اوپر ٹیک لگائے کافروں کو دیکھ رہے ہوں گے، اس حالت کے اندر ایمان والے کافروں کے اوپر ہنسیں گے، تو یہ والا جو آیت ہے یہ بنے گی حال، کیسے؟ علی الارائک جار مجرور مل کر اسی ینظرون فعل کے متعلق ہے، ینظرون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا حال، تو ذوالحال حال مل کر یہ بنے گا یضحکون کا فاعل، یضحکون فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین آمنوا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلیں هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان والے جب مسیحیوں کے اوپر ٹیک لگائے کافروں کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے کافروں کو کیا بدلہ دیا گیا ہے جو وہ کام کیا کرتے تھے، تو یہاں پر یقولون فعل محذوف ہے،
ایمان والے کہہ رہے ہوں گے. تو یقولون فعل، واو ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور یہ جو ہے نا آگے حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، یہ اس قول کے لیے بنے گا مقولہ. حل برائے استفہام ہے، ثوب فعل مجہول، الکفار بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، میم الف ما اسم موصول، کانا فعل ناقص، واو ضمیر اس کا اسم، یفعلون فعل، واو ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کانا کی خبر ہے، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر ثوبہ کے لیے بنے گا مفعول. تو ثوبہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا. لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ، لغوی صرفی تحقیق، ترکیب کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف. سب سے پہلے سمجھ لیں کہ اس کا ماقبل کے ساتھ کیا ربط ہے. دیکھیں گزشتہ آیات کے اندر فجار اور اسی طریقے سے جو نیک لوگ تھے ان کو آخر میں جو بدلہ دیا جائے گا اس کا الگ الگ طور پر بیان تھا. اب ان آیات کے اندر یہ جو دونوں فریق ہیں، کفار بھی اور اسی طریقے سے ایمان والے بھی، ان دونوں کی مجموعی دنیاوی اور اخروی حالت کا بیان ان آیات میں کیا جا رہا ہے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ جو مشرکین مکہ تھے مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اسی کا اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر نقشہ کھینچا ہے. اہل حق کا یہ مذاق اڑاتے تھے، اولیاء کا، اسی طریقے سے جو ایمان والے تھے ان کے بارے میں ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مجرم لوگ تھے، جو مشرکین تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنستے تھے. تو اس ایسی یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ استہزاء کے طور پر کسی کا مذاق اڑانا، ہنسنا اور ہوٹنگ وغیرہ کرنا، یہ والا کام کرنے جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، اور کفار کی عادات میں سے یہ والی ایک بدترین عادت بھی موجود تھی. یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیں کہ مشرکین مکہ میں سے کچھ مخصوص مشرکین تھے جو کہ اس عادت بد کے اندر مبتلا تھے. اس کے اندر ایک مشرکین مکہ کا سردار ابو جہل تھا، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اور اس کے جو رفقا ہیں یہ خاص طور پر مذاق اڑایا کرتے تھے. اور جن ایمان والوں کو مذاق اڑاتے تھے ان میں بالخصوص جو غریب مسلمان تھے، مثال کے طور پہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح جو نادار اور غریب مسلمان ہیں ان کا یہ بطور خاص مذاق اڑایا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ایمان والے ان کے پاس سے گزرتے تھے، یتغامزون، تو یہ آنکھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے. اصل میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ بطور خاص یہ جب گزرتے تھے ان کے پاس سے، تو یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ ان کو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی تحقیر اور تذلیل، یہ مقصد ہوتی تھی کہ دیکھو یہ شخص جا رہا ہے جو اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، اپنے آپ کو جنت کا وارث کہلاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے لیے حوریں ہیں، باغات ہیں، حالانکہ دنیا کے اندر تو اس کی یہ والی حالت ہے، مطلب بہت زیادہ غریب ہے، تو آخرت کے اندر یہ کیسے انعامات کا مستحق ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ایمان والے ان کے پاس سے گزرتے تھے، یہ تغامزون، تو مشرکین مکہ آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے. آگے دیکھیں وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب یہ کافر لوگ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے، انقلبوا فاکہین، تو اس وقت بھی مسلمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، دل لگی کرتے ہوئے اور مذاق اڑاتے ہوئے، آپس میں اس طریقے سے باتیں کرتے ہوئے گھر جاتے تھے. گھر کے اندر بھی یہ یہی تذکرے کیا کرتے تھے کہ آج تو ہم نے مسلمانوں کو بہت زیادہ ذلیل کیا ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور اسی طرح جب مشرکین مکہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ان کو گمراہ کر دیا ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر یہ لوگ بھٹک گئے ہیں، دنیا کی لذتیں چھوڑ دی ہیں، تو یہ لوگ بہت بے وقوف ہیں. تو یہ اس طریقے سے مشرکین مکہ مسلمانوں کو کہا کرتے تھے. وما ارسلوا علیہم حافظین، اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ یہ اسی طریقے سے جو کفار ہیں ایمان والوں کا ایسے مذاق اڑاتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے اوپر ہوٹنگ کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے کفار کو مسلمانوں کے اعمال کی نگرانی کرنے کے لیے اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. اگر بالفرض ان کے مسلمانوں کے افعال و اعمال مشرکین مکہ کو پسند نہیں تھے تو وہ اپنے کام سے کام رکھتے. جس طریقے سے وہ پہلے کفر و شرک کے اوپر اڑے رہے ہیں، تو جیسے وہ اڑے رہے ہیں اس کا وہ اپنا وبال خود ہی دیکھ لیتے قیامت کے دن. جو ایمان والے ہیں ان کو تنگ کرنے کا کسی طریقے سے بھی ان کو حق نہیں پہنچتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ تمہیں تو ہم نے ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے. اگر یہ لوگ ایمان کے راستے پر، سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ تم ان کے اوپر کیوں ہوٹنگ کرتے ہو؟ کیوں تم ان کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیوں تم ان کے بارے میں برے الفاظ سے تذکرہ کرتے ہو؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، مسحریوں پر بیٹھے ان کو دیکھ رہے ہوں گے. کیسا بدلہ دیا جائے گا کفار کو؟ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، جو وہ کرتے تھے. مومن جب، ایمان والے جب تخت پر بیٹھ کر جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، بعینی ہی اسی وقت کفار کو توق میں، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، جہنم کے اندر ان کو عذاب دیا جا رہا ہوگا. تو اب ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ مسلمان کے لیے جو جہنم کا جو پردہ ہے اس پردے کو ہٹا دیا جائے گا. جو مسلمان اپنے مسحری کے اوپر بیٹھ کر، اپنے تخت کے اوپر بیٹھ کر کافر کو دیکھے گا اور کافر کو دیکھ کر پھر یہ اس کی حالت کے اوپر ہنسی کرے گا. ابو صالح رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ کفار دوزخ کے اندر ہوں گے
اور ان کو ابواب جہنم کھول کر ان سے کہا جائے گا کہ باہر نکل جاؤ۔ تو جب وہ دروازے کھلے دیکھیں گے تو وہ باہر نکلنا چاہیں گے۔ جب وہ دروازے کی طرف بڑھیں گے اور ایمان والے ان کی حالت دیکھ رہے ہوں گے، تو جب دروازے کے پاس پہنچیں گے تو دروازے ایک دم بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ حرکت بار بار ہوگی، اور ادھر ایمان والے اپنے تخت کے اوپر بیٹھ کے، مسیحی کے اوپر بیٹھ کے جنت کے اندر سے یہ والا جو نظارہ ہے یہ لائیو دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہنسی کر رہے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری یہ والی جو صورت ہے سورہ مطففین، یہ یہاں تک مکمل ہو جاتی ہے۔